بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنا ہے ایک نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں قسط کی طرف، ناول کی طرف۔ شام کا موسم کچھ ابر سا ہو گیا تھا، حالانکہ دن تک سورج بادلوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہوا بھی خوشگوار سی ہوگی، ہلکی ہلکی، ٹھنڈی ٹھنڈی، بھینی بھینی اور سہانی سہانی۔ وہ کمرے میں شاعری پڑھنے میں مصروف تھی۔ میرے چارہ گر، میرے ہم نوا، میرے عشق کی لگے گی کب صدا، میرے دل پر تیرا یوں راج ہے جیسے تیرے عشق کی ہوئی انتہا۔ بچوں کا شور محلے میں کرکٹ کے بیچ موجود تھا۔ ابے او، یہ چوکا نہیں چھکا ہے بیٹا، اب کی بار گھر پہ بال گئی نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اب کی بار بال میں کرواؤں گا، دیکھنا کیسے پہلی بال میں اس کی وکٹ لے لوں گا۔ اس کے گھر میں آواز صاف سنائی دے رہی تھی، میں تیرے نام پر بھی تیری نہیں، مجھے اپنائے گا تو کب بھلا۔ اس شعر نے اس کے دل کے راز کھول کر رکھ دیے۔ میرا نام تو نے ہی تجویز کیا، ورنہ میں شہزادی تھی کب بتا۔ دیکھ، جب تک میں نہ کہوں رن نہ لینا۔ آیا بڑا کیپٹن، تیری تو وکٹ گئی۔ وکٹ واقعی اڑ گئی تھی اور زبردست شور بلند ہوا۔ آج تو ان کی سب کی خیر نہیں۔ وہ غصے میں اپنا دوپٹہ سر پر لیتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ بس ختم کرو کرکٹ، بیٹھو اپنے اپنے گھروں میں، پڑھنا لکھنا آتا نہیں، خود تو پڑھتے نہیں، دوسروں کو بھی پڑھنے نہیں دیتے۔ اس نے تیز آواز میں سب کو ڈانٹا اور سب خاموش ہو گئے۔ سوری آپی، اب شور نہیں کریں گے۔ ایک بچے نے اس کے غصے کے آگے اپنی معصومیت کا استعمال کیا۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا، بچے شور کرتے ہوئے ان پر چیختی تھی اور پھر یہی بچہ اپنی معصومیت کا استعمال کرتے ہوئے اسے منا لیتا تھا۔ کسی کی بھی شور کی آواز آئی تو بیٹ بال لے کے رکھ لوں گی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ایسے دھمکی دے گی۔ بچے روز ہی شام میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے اور جب تک شور نہ ہو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچے کھیل رہے ہیں، لیکن جب وہ گھر پر ہوتی تو بچوں کے لیے کھیلنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ اسی طرح ڈانٹ کر شور بند کروا دیتی۔ اب بچے تو بچے ہیں، شور نہیں کریں گے تو بچے ہی نہیں لگیں گے، لیکن اس کی دی گئی دھمکی کے بیٹ بال لے کر رکھ لوں گی وہ اپنے شور کا گھلا گھونٹ لیتے تھے۔ آج بھی وہ گھر پر تھی، آفس جانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ پھر موسم بھی ابر سا ہو گیا تھا، جیسے بارش برسی تو کھل کر برسے گی۔ یونی میں بھی اس کا موڈ تھوڑا خراب رہا تھا۔ وہ غصے میں دروازہ بند کرتی باہر آئی تھی تو تسبیح پڑھتی اماں کی آواز کان میں پڑی۔ کس کا خون پی کر آ رہی ہے لڑکی؟ اس کا غصہ اسے لال چہرہ دیکھ کر اس کی اماں نے پوچھا۔ ہاں ہاں، میں انسانی ڈرائی گولا ہوں نا، اس نے بدتمیزی سے جواب دیا۔ آگے سے اماں نے کچھ اور نہیں کہا بلکہ تسبیح میں مصروف ہو گئی تھی، کیونکہ اپنی نکچڑی بیٹی کو اچھے سے جانتی تھی۔ اب سکون سے دوبارہ شاعری پڑھنے میں مصروف ہو چکی تھی کہ بادل گرجے اور برسات کا رات شروع ہوا۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور بچوں نے دوبارہ شور مچانا شروع کر دیا، لیکن اب کی بار وہ ان کو ڈانٹنے نہیں گئی تھی بلکہ بچے قدرت پر خوش ہو رہے تھے، برسات کی خوشی میں ہلا گلا کر رہے تھے۔ ایسے میں ڈانٹنا مناسب نہیں تھا۔ وہ بھی بارش دیکھنے صحن میں آ گئی۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک ستون گاڑا گیا تھا، آدھے حصے پر پکی چھت بنا دی گئی تھی جبکہ آدھا حصہ کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ یونی کا اسائنمنٹ وہ ہمیشہ لوڈ شیڈنگ میں صحن کی پکی چھت کے نیچے بناتی تھی۔ کھلی چھت سے روشنی، صاف اور ٹھنڈی ہوا جاتی تھی۔ خوشی سے اپنے دونوں ہاتھ کیلے کیے تھے اور وہی کیلے ہاتھ منہ پر پھیر لیے تھے۔ نہا لے، اماں نے اس کی خوشی دیکھ کر تسبیح ختم کر کے کہا۔ نہیں اماں، بیمار ہو جاؤں گی، گرمیوں کی پہلی بارش، اور آپ جانتی کہ گرمیوں کی پہلی بارش مجھے راس نہیں آتی۔ اس کے لہجے میں اداسی نہیں تھی، کیونکہ اس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ بارش میں بھیگے، اس کے لیے بارش کا برسنا ہی ضروری تھا۔ رحمان کی رحمت زوروں پر تھی اور اس کا موڈ جو صبح سے خراب سا تھا، دل کچھ بوجھل سا تھا، اس کی رحمت کے سائے میں موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ دل جھوم اٹھا تھا اور سارا بوجھ اتر سا گیا تھا۔ اللہ، یہ ایسی ہستی کہ جسے زبان سے کچھ بتانا ضروری نہیں، تم دھڑکنوں سے بتا دو وہ سمجھ لے گا، اور ایسا سمجھے گا کہ کوئی اور سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ایسا اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ دل پر جو بوجھ تھا اللہ کو زبان سے بتائے بنا وہ دھڑکنوں سے بتا چکی تھی اور دل ہلکا ہو گیا۔ وہ بارش کی خوشی میں خوش تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ اس نے بجنے دیا۔ وہ اس وقت صرف بارش، اللہ کی رحمت محسوس کرنا چاہتی تھی۔ موبائل بج کر بند ہو گیا، لیکن نہ جانے کون تھا کہ دوبارہ کال ملا دی تھی۔ موبائل پھر بجا اور اب کی بار وہ موبائل کی طرف بڑھی۔ موبائل اٹھایا تو کوئی انجان نمبر تھا، اس لیے اسے بجتا ہوا چھوڑ کر دوبارہ صحن میں آ گئی۔ موبائل بجتے بجتے پھر بند ہو گیا، لیکن پھر دوبارہ بجنے لگا۔ وہ پھر پلٹی اور موبائل اٹھا کر صحن میں دوبارہ آ گئی۔ السلام علیکم، کون؟ منہ مانگی قیمت دوں گا۔ قیمت نہیں، جان چاہیے۔ وہ آواز پہچان چکی تھی۔ میری؟ لے لو، دل جان سب لے لو سویٹ ہارٹ، تمہاری جان نہیں چاہیے، اس نے کہکا لگایا تھا۔ ان لوگوں کی جان چاہیے جن کی تم لے چکے ہو۔ بکواس سننے کے لیے فون نہیں کیا میں نے، غصے میں آواز ابری تھی۔ بکواس تو تم کر رہے ہو، منہ ڈر ہو کر بولی۔ میرا کیس چھوڑ دے، وہ سیدھا پوائنٹ پر آیا۔ ابھی تو پکڑا، اس کی بہادری قائم تھی۔ جو چاہیے دوں گا، لالچ دیا گیا۔ میں بتا چکی ہوں کہ مجھے کیا چاہیے، ان لوگوں کی جانیں مجھے دے دو جن کی تم لے چکے ہو، تمہارا کیس ایسی جگہ دفن کر دوں گی جہاں سے کوئی دوبارہ نہیں نکال پائے گا۔ دیکھ لڑکی، تیری یہ مانگ میں پوری نہیں کر سکتا۔ دیکھ باگڑ بلے، تیری یہ التجا میں پوری نہیں کر سکتی، اس نے اسی کے انداز میں کہا۔ اپنی ماں کا ہی خیال کر لے۔
वो अब धमकी देकर डराने की कोशिश की गई। सिर्फ अपनी क्यों, दूसरों की माँ का भी तो ख्याल करना चाहिए ना। वो पुरसकून थी। बहुत पछताएगी, दिन तुम्हारे हैं। वो फ़ोन काट चुकी थी। ले भी आओ अपनी दुल्हन। वो वीडियो कॉल पर अपनी बड़ी बहन से बात कर रहा था। सोफे पर लेटने के अंदाज में टेक लगा कर बैठा हुआ था। कोई दूर से देखे तो यही समझे कि वो लेटने की तैयारी में है। ले आऊँगा, इतनी भी क्या जल्दी है। इसका लहजा पुरसकून था। मेरे 2 बच्चे हो गए जो तुम्हें मामू मामू कहकर पुकारते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? या दिल नहीं करता कि कोई पापा पापा कहकर पुकारे? पापा इसने ज़बरदस्ता कहकर लगा। अभी तो मैं 25 साल का हूँ। बच्चा? तुम बच्चे हो शाहरुख? अभी तो मैं 25 साल का बच्चा हूँ। बच्चा? तुम बच्चे हो शाहरुख? वीडियो कॉल पर भवें चुकाएगी। जाहिर है, इसने इत्मीनान से कहा था। तो निकाह भी क्यों किया? वो भी 2 साल पहले। तुम तो तब भी बच्चे ही थे ना, तन से कहा गया। बस क्या किया जाए, आपके अब्बा की कारस्तानी थी। इसने शरारत से कहा। आपके अब्बा? क्या वो तुम्हारे अब्बा नहीं है? वो ऐसे ही मुंह से निकल गया था। इसने मुस्कुराते हुए कहा था। तुम पीटोगे शाहरुख? तुम पीटोगी? वो हंसा। शाहरुख घूरा गया। ले आऊँगा यार इसे, इसने ख्यालों में खोते हुए कहा। इतनी याद आती है तो इतनी देर क्यों लगा रहे हो? शरारत से कहा गया। देर तो वो लगा रही है, पढ़ाई नहीं ख़त्म होकर दे रही। इसने थोड़ी बेजारी से पढ़ाई के मामले में कहा था। थोड़ी खैर खबर ही ले लो इसकी। तुम्हें क्या लगता है मैं बेखबर हूँ इससे? इसने भवें उचकाई थी। क्या मतलब? नासमझी से पूछा गया। मतलब कि मैं अपनी चीज़ें बहुत संभाल कर रखता हूँ, इसने टेढ़े अंदाज में जवाब दिया। सच सच बताओ शाहरुख, क्या करते फिर हो तुम? लहजा मशकूक हो गया था। कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं, मगर मेरी मनकूहा हमारे निकाह के बाद से मेरी नज़र में पूरी पूरी है। इसने शरारत से कहा और एक आँख भी दबा ली। तुम तो बहुत आगे निकले। हैरत से मुँह खुल गया था। अब जब अल्लाह ने रिश्ता बनाया तो भला मैं कदर क्यों ना करूं? इसने दिल से कहा था। सिर्फ यही बात है? शक अभी भी कायम था। है एक और बात, इसने फिर शरारत से कहा था। जल्दी कहो, तजस्सुस बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। मोहब्बत भी तो है। उफ़ मेरे अल्लाह, मैं तो सीधा साधा समझती थी अपने भाई को, लेकिन ये तो क्या, ये तो इसे मेरे निकाह में इसीलिए अब्बा जान ने दिया था कि मैं इसकी हिफाजत करूँ, तो फिर नज़र कैसे ना रखूँ? और फिर निकाह में मोहब्बत तो अल्लाह जी ही देते हैं। फिर हमें भी हो गई। इसने सफाई जल्दी दे दी थी। अच्छा बस अब, लेकिन अब जल्दी करो ना, ले भी आओ उसे। ले आऊँगा, मुझसे भी अब कौन सा रहा जाता है। इसने बेताबी से कहा। बड़ी बहन हो तुम्हारी, शर्म दिलानी चाहिए। तो क्या हुआ, सिर्फ 1 ही साल ही बड़ी हो मुझसे। तुम्हें जल्दी थी जल्दी टपकने की, क्या हो जाता अगर मेरे साथ ही आ जाती? तो फिर हमराज भी तो हो मेरी। आखिरी जुमला इसने ऐसे कहा जैसे मस्का लगाया। चलो तुम्हारे बहनोई साहब आ गए, फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़। इसके मस्के को कोई खास असर इसने नहीं लिया। अल्लाह हाफिज़, मेरा प्यार देना अपने चुन्नू मुन्नू को। वीडियो कॉल बंद कर दी गई थी। रात तक बारिश ज़ोरों की हुई थी और जब सुबह सूरज निकला तो सब निखर गया था। फूल, पत्ते, तितलियाँ, बच्चे सब बेतहाशा खुश नज़र आ रहे थे। अम्मा बस मामू के पास जा रही हैं, ड्राइवर आता ही होगा। वो अपनी अम्मा का सामान जल्दी जल्दी पैक कर रही थी। ए लड़की, क्या करती फिर रही है? अम्मा ने इसकी हड़बड़ी का जायज़ा अच्छी तरह लिया। अम्मा देर ना करें, अपनी चादर ले लें। वो जिस तरह इस शख्स से बेखौफ होकर बोली थी, अभी खौफ से लरस रही थी। वैसे ये भी सही है, अगले बंदे ने तो अपना आप स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए। क्या कोई धमकी मिली है? इन्होंने इसका चेहरा अपने हाथों में लेकर इसकी आंखों में ठीक से देखकर पूछा। अम्मा आपको नहीं खो सकती। इनके दोनों हाथ थामकर अपने चेहरे से हटाकर इन्हें एहतराम से चूमकर आंखें नम कर ली थी। तू क्या करेगी फिर, कहाँ रहेगी? इन्हें इसकी फ़िक्र लाहक हुई थी। मैं हॉस्टल में रहूँगी, वहाँ मुझ तक पहुँचना मुश्किल होगा। मगर नहीं अम्मा, आप अभी जाएं। जब मामू के पास पहुँच जाएंगी तो हम तफसील से बात कर लेंगे। इसने फिर हड़बड़ी मचानी शुरू कर दी। ड्राइवर आ गया था, हॉर्न बजाना शुरू कर दिया था। जाएं अम्मा। इसने नम आंखों से माँ को रुखसत कर दिया और ख़ुद हॉस्पिटल चली गई थी। बस कुछ दिन बंद रखो साले को, सब कुछ उगल देगा। डैशिंग पर्सनैलिटी के साथ वो खड़ा फ़ोन पर हिदायत दे रहा था। नहीं, आजकल मैं एक दूसरे मिशन पर हूँ, आगे का प्लान वो समझा देगा। वो फ़ोन काट चुका था। एक तो ये भी ना फ़ोन कॉल पर लगाया हुआ है। ये तुम्हारा ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है? फ़ोन पर डायरेक्ट फ़ोन कान पर लगाया था। ये तुम्हारा ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है? फ़ोन पर डायरेक्ट सवाल किया गया। तुम्हारी भावज के पास, वो शोक लहजे में बोला। सच सच बताओ लड़के, क्या करते फिर हो तुम? यार काम है एक, वो तंग आकर बोला। कैसे काम करते फिर हो? एजेंट हूँ यार, ऐसे काम हो सकते हैं, वो फ़ख्र से बोला था। महरमा के पास जाने की कोई ख़ास वजह? पहुँच कर बताऊँगा। इसने फ़ोन काट दिया। हॉस्टल से वो यूनिवर्सिटी चली गई थी। या अल्लाह मेरी माँ की हिफाजत करना, वो खैरियत से पहुँच गई। वो दिल में बेचैनी से दुआएं की जा रही थी। ओह सॉरी, इसकी सारी किताबें हाथ से छूट कर गिर चुकी थी। आप थोड़ा देख कर नहीं चल सकते थे? वो वैसे ही बहुत परेशान थी। सॉरी कह तो चुका हूँ। वो झुक कर इसकी किताबें समेटने लगा। सॉरी न जाने किस बेवकूफ़ अंग्रेज़ ने लफ्ज़ ईजाद किया, जिसे ये कहने से सब ठीक हो जाएगा। वो मुस्तकिल बोल रही थी। ये लीजिए। इसने सारी किताबें उठाकर इसकी तरफ बढ़ाई थी। शुक्रिया। मुंह बनाकर इसने अपनी किताबें झट से ले ली। आप प्रिंसिपल ऑफिस का बता सकती हैं? वो कब से ढूंढ रहा था।
بس یہاں سے رائٹ میں چلتے رہیے گا۔ اس نے غلط راستہ بتا دیا۔ کیا وہ اندر تھینکس، وہ مسکراتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے راستے پر مڑ گیا۔ جب اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اندر جا چکی ہوگی تو راستہ بدل کر ٹھیک پرنسپل آفس کے راستے پر چلنا شروع کر دیا۔ بے وقوف لڑکی، دل ہی دل میں وہ ہنسا تھا۔ تینوں کی نے کہ ایسی جان جان کے ٹکرا مارو دینا۔ بریک میں وہ گراؤنڈ میں اکیلی بیٹھی تھی جب شائستہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کینٹین نہیں چلنا کیا؟ نہیں یار، میرا بالکل دل نہیں۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ پریشان ہو؟ اس کی بہت پرانی دوست تھی، جلد پہچان گئی تھی۔ نہیں تو؟ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات چھپانے چاہے تھے۔ بتاؤ جلدی۔ شائستہ اس کی پرانی دوستی پہچان چکی تھی، وہ پریشان ہے۔ یار کل بہت بڑی دھمکی ملی ہے۔ کہا تھا میں نے مت جائے اس لائن میں، لیکن میری سنے کون؟ چلی بھی گئی تھی تو کس نے کہا تھا کہ منسٹر کے بیٹے کو اپنا ٹارگٹ بنا لے؟ وہ باپلی ہو کر تیز تیز بول رہی تھی۔ یار میں بھی بہت پریشان ہوں۔ تو ظاہر ہے ایسے کاموں میں سکون کس کو ملتا ہے؟ اس نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ ہٹ دفعہ ہو، اس سے اچھا میں تجھے اپنی پریشانی بتاتی نہیں۔ اس کا دل خراب ہو گیا۔ اچھا بتا تو کیسی دھمکی مل گئی؟ وہ بھی تھوڑی پریشان ہوگی۔ اماں کیا؟ اس کی آنکھیں باہر آنے کو تھی۔ ماموں کے پاس بھیج دیا نے، لیکن پتہ نہیں ابھی تک پہنچی کہ نہیں۔ کب نکلی تھی؟ صبح۔ اب تک تو شہر سے باہر نکل چکی ہوں گی، فکر مت کرو، اس نے دلاسا دیا۔ وہ بھی پریشانی تھی۔ چلنا آپ کینٹین چلتے ہیں۔ وہ اٹھی تھی اور اسے بھی اٹھنے کا کہا۔ نہیں یار میرا دل نہیں، اس نے دوبارہ انکار کیا تھا۔ پلیز یار، اس نے التجا کی تھی اور اب کی بار اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لی۔ یونی سے ہاسٹل تک وہ تیز تیز قدموں سے پریشانی کے عالم میں آئی تھی، مگر لگا تھا کہ جیسے کسی نے اس پر کڑی نظر رکھی ہو، یا پھر اس کا پیچھا بھی کیا ہو۔ وہ بھی اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی، ماں کے بارے میں پتہ کرنا تھا۔ بیگ رکھتی کال میں لائی تھی۔ کال ملتے جیسے اماں کی آواز سنی، جان میں جان آئی، جیسے روح پھونکتی گئی ہو، دل زندہ کر دیا گیا۔ دل کیا کہ سجدہ شکر بجا لائے، لب ہلا کر الحمدللہ کہا، پھر اپنی آواز بھی سنائی تھی۔ السلام علیکم اماں۔ وعلیکم السلام میرا بچہ۔ اماں ٹھیک ہے نا آپ؟ کھانا بھی کھا چکی ہوں، تو اپنی سنا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرا اٹھی۔ لڑکی مجھے تیری بہت فکر ہونے لگی ہے۔ انہوں نے سسکی لی۔ شہید میجر شامیر کی اکلوتی بیٹی ہوں، کچھ نہیں ہونے والا مجھے، اس نے فخر سے کہا تھا۔ ہے اللہ تجھے سلامت رکھے۔ ان کا دل بھر آیا تھا شہید سن کر۔ کیا بات کرتی اماں، آپ کو تو حوریں سلام کریں گی۔ چپ کر جا لڑکی، بھلے سے میں نے بیٹا جنم نہیں دیا، مگر میری بیٹی میرے لیے بہت کچھ ہے، ساری زندگی تیرے نام کی ہے۔ اماں کیا آپ نہیں چاہتی کہ شہید کی بیٹی بھی شہید؟ چپ کر، بالکل چپ کر، تیری نوکری کو آگ لگوا دوں گی۔ اولاد کو جنم دیتے اس کے باپ کے شہید ہونے کی خبر آئی تھی، وہ کس درد سے گزری تھی وہ صرف وہی جانتی تھی، مگر اللہ کا شکر کیا، صبر کیا کہ اللہ نے جینے کے لیے اولاد دے دی تھی، بیٹی دی تھی، بنت شہید شامیر۔ اپنی بیٹی کا نام مہرماں رکھا، پوری زندگی اس کے نام کی۔ باپ سے جوش، جذبہ، محب الوطنی سب ساتھ ہی ملا تھا، لیکن اماں نے کبھی اس طرف نہ جانے دیا جہاں ابا تھے۔ پھر اس نے ایک دوسری لائن چنی، جرنلسٹ۔ ان دنوں اس نے ہائی لائٹ منسٹر کے بیٹے کو کیا، جس نے بہت سے غیر قانونی اڈے بنوا رکھے تھے، کچھ قتل کیس بھی تھے۔ اس نے سب جمع کر رکھا تھا، بس آگے پہنچانا تھا۔ اچھا اماں بھوک لگی ہے، کھانا کھا کر بات کروں گی۔ اماں کا لہجہ بتا رہا تھا اپنی بات سچ کرنے پر تلی ہوئی ہے، اس لیے جھٹ سے لائن کاٹ ڈالی تھی۔ ہن ماں نو اداں دیاں گلاں کرے گی تو ماں نے پھر اداں ہی کہنا۔ وہ اپنے ہاسٹل کے کمرے کی کھڑکی پر کھڑی تھی اور باہر کا جائزہ لے رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ آج خود پر پڑنے والی نظروں کی تپش، یا جو کوئی اس کا پیچھا کر رہا تھا وہ اس پر غور کر رہی تھی۔ اگر وہ کوئی خطرناک انسان تھا تو پھر صرف مجھ پر نظر کیوں رکھی، یا صرف میرا پیچھا کیوں کیا؟ لیکن مجھے تو یقین بھی نہیں کہ میرا وہم تھا یا پھر حقیقت۔ اس نے سوچ جھٹکتی تھی کہ تبھی ہاسٹل کے سامنے بنے گھر پر نظر پڑی تھی۔ وہ گھر اتنا خوبصورت تو نہیں تھا، مگر وہاں موجود باغ نے اس کے لیے وہ گھر خوبصورت بنا دیا تھا۔ اف، یہ گھر کتنا خوبصورت ہے، اور اس گھر میں موجود یہ باغ، ہائے کتنے پیارے، کتنے پھول ہوں گے، اور پھولوں کے پاس تتلیاں۔ وہ پوری طرح سے نظر گڑائے کھڑی تھی کہ محسوس ہوا اس گھر کی چھت پر کوئی موجود اس پر نظر رکھے ہوئے اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے نظر گھمائی تو وہاں کوئی نظر نہیں آیا، ممکن تھا کہ پاس بنی گرل کے نیچے چھپ گیا۔ ایسے معاملے میں عورت کی چھٹی بہت ہی تیز کام کرتی ہے، اس لیے اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی اس پر نظر رکھ رہا ہے۔ یہ کیسا معاملہ آخر؟ کوئی اگر مجھ پر نظر رکھ رہا ہے تو بھلا کیوں، کس وجہ سے، کس لیے؟ وہ آفس سے ہاسٹل آ رہی تھی۔ آج بس میں آنے کا دل نہیں تھا، لیکن کیونکہ ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا، ویسے چلتی تھی کہ جیسے بہت جلدی میں، اور دیکھنے والا سمجھے کہ کہیں پہنچنے کے لیے شاید اسے دیر ہو رہی ہے، لیکن آج وہ جس سوچ میں کھوئی ہوئی تھی اس لیے اس کی رفتار میں کمی واقع ہو گئی تھی، بے حد کمی، اور اسی رفتار کی کمی کا فائدہ کوئی اٹھا رہا تھا، کوئی گاڑی میں اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس کی چھٹی اس نے فوراً اشارہ دیا، اس نے گاڑی کی طرف دلیرانہ انداز سے نظریں گھمائی، جیسے بتانا چاہتی ہوں کہ میں سب محسوس کر رہی ہوں، پہچان رہی ہوں۔ اس گاڑی میں جو بھی تھا اس سے زیادہ ہوشیار تھا، گاڑی اس کے سامنے سے انتہائی مہارت سے ایسے گزار لے گیا کہ وہ گاڑی کا نمبر بھی نوٹ نہیں کر پائی، اور گاڑی کے شیشے اوپر ہونے کی وجہ سے چہرہ بھی نہیں دیکھ پائی، جیسے وہ بتانا چاہتا کہ وہ اسے غلط سمجھ رہی ہے، وہ اس کا پیچھا نہیں کر رہا تھا۔
اچھا جی، اچانک ہی رہا پیچھا ہو رہا نہیں ہو رہا۔ وہ بیڈ پر اونتی لیٹی لیپ ٹاپ پر شاعری کی پوسٹ بنا رہی تھی، لیکن دماغ ابھی بھی وہیں الجھا ہوا تھا۔ سن میرے ہم سفر، یہ کٹھن بہت راستے ہیں جن میں بچھے ہوئے کانٹے ہیں۔ کہیں ہوا بے حد سخت ہے، کہیں موسم میں زیادہ شدت ہے، کہیں لوگوں کی نظر میں حسد ہے، کہیں محبت کسی کو ناپسند۔ مگر سن تو میرے ہم سفر، اگر تھام لے تو ہاتھ میرا اور مل جائے ساتھ ہمارا، تو یقین کر میرے ہم سفر یہ راستے حسین ہو جائیں، یہ کانٹے جلد نکل جائیں، اس ہوا میں خوشبو بس جائے، یہ موسم دیوانہ بن جائے، لوگوں کی نظر پھر جائے اور محبت ہماری امر ہو جائے۔ پوسٹ بنا کر اسے پوسٹ کر کے وہ سیدھی ہو کر لیٹی اور چھت کو گھورنے لگی۔ اب تو میرا وہم نہیں ہو سکتا، اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اب تک کانپ چکی ہوتی، مگر وہ شہید میجر شاہ میر کی بیٹی تھی، ایک جرنلسٹ تھی۔ آہو، اگر ایڈی کمن والی ہوتی تو پھر اے والا پروفیشن ہی کیوں چوز کر دی؟ سب ٹھیک ہے؟ شائستہ نے آج اس کا چہرہ دیکھا تو کل کی پریشانی کے مقابلے میں بالکل ٹھیک تھا۔ الحمدللہ یار، وہ آسمان کی طرف دیکھ کر تشکر سے بولی۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ دونوں کلاس روم کی طرف بڑھی تھی۔ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ مسکرائی تھی۔ پتہ تھا مجھے، اپنے مقصد سے پیچھے تو ہٹنے والی نہیں۔ شائستہ کو اس پر فخر بھی تھا، مگر جب جب اس کے خطرے کو سوچتی تو کانپ اٹھتی تھی۔ آخر دوست تھی، ظاہر ہے یار، آخر شہید میجر شاہ میر کی بیٹی ہوں۔ شائستہ نے جملہ پورا کر دیا تھا، اس نے جیسی بات پوری کی اس نے کہہ کر لگایا، مر جا فٹے منہ۔ اس کے کہنے پر وہ تل ملا اٹھی تھی۔ شائستہ کو اس نے اپنے ساتھ پیش آنے والے حالات سے بھی بے خبر رکھا تھا۔ تو فیس بھی کر لینا، شائستہ نے سوچ سوچ کے ادھی رہی نا۔ پوری کلاس اپنے ٹیچر کے انتظار میں تھی، وہ ٹیچر انہیں بہت پسند تھا، تبھی سب انتظار میں تھے، ورنہ ٹیچر کا انتظار اسٹوڈنٹس کریں؟ ایسا تاریخ میں کب ہوا تھا؟ پرنسپل کے ساتھ ایک خوبصورت نوجوان کو آتے دیکھا تو سب کاپیاں کتابیں کھول کر اچھے بچوں کی طرح بیٹھ کے تھے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، پرنسپل نے سب کو مخاطب کیا۔ وعلیکم السلام۔ سب نے ایسے جواب دیا جیسے پڑھنے میں اتنے مصروف تھے کہ ان کی آواز سے ڈسٹرب ہو گئے۔ آپ کے پروفیسر علی صاحب ان دنوں علیل ہیں، اس لیے ان کی جگہ آپ کو ایک نئے پروفیسر پڑھائیں گے۔ ان کی بات سن کر سب کے چہرے اتر سے گئے۔ ملنا پسند کریں گے نئے پروفیسر سے؟ وہ جوشتے بولے تھے۔ یس سر، سب نے اداسی سے کہا۔ لیٹس ویلکم پروفیسر مہراب۔ وہ پروفیسر جیسے ہی اندر آیا، مہرما کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ ان کو تو میں نے پرنسپل آفس کا غلط راستہ بتا دیا تھا۔ اوئے ہوئے، دل چاہ خود پر ہزار لعنت بھیج ڈالے۔ پھر سر میں چلتا ہوں، آپ جانے اور آپ کی کلاس۔ پرنسپل نے پروفیسر سے ہاتھ ملا کر چلے گئے تھے۔ السلام علیکم، اس کی آواز سے سب متاثر ہو گئے۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، لڑکیوں کی طرف سے زیادہ جوش آیا تھا۔ جی میرے پیارے اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کا نیا پروفیسر، فکر مت کریں، بور کبھی نہیں کروں گا۔ وہ مسکرا کر سب پر نظریں رکھ کر بولا۔ آپ سب کو میرا نام تو پرنسپل نے بتا دیا، اب باری آپ سب اپنا نام بتانا شروع کریں۔ اس کا کہنا تھا کہ سب اس کی طرف کھنچ سے گئے۔ سر میرا نام سجاد رمیز ہے۔ باری باری سب نے اپنا نام بتانا شروع کیا۔ سر میرا نام مہرما ہے۔ مہرما نے نظریں نیچے کر کے اپنا نام بتایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پروفیسر کی نظریں اس پر ہیں۔ پورا نام؟ پروفیسر نے دلچسپی سے پوچھا، کیونکہ سب نے اپنا پورا نام بتایا تھا، لیکن اس نے اپنا سادہ سا نام بتایا، مہرما شاہ میر۔ مہرما بنت شہید میجر شاہ میر۔ پروفیسر نے اطمینان سے کہا، لیکن سب چونک سے گئے اور اس نے بھی نظریں اٹھا کر انہیں چونک کر دیکھا۔ میرا مطلب کہ یہی نام ہے نا آپ کا؟ اس نے ایسے کہا جیسے پہلے بھی کنفرم کرنا چاہا تھا۔ جی سر، یہ وہی، اور جرنلسٹ بھی، آج کل بہت خطرہ ہے ان پر، ایک لڑکے نے بیچ میں کہا۔ کیسا خطرہ؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ سر آپ کو نہیں پتہ، منسٹر کے بیٹے کے غیر قانونی سارے اڈوں پر چھاپا پڑا ہے، دوسرے لڑکے نے بھی لکما دیا۔ یہ تو جانتا ہوں، لیکن کیا یہ چھاپا آپ کی ٹیم نے مارا مہرما؟ وہ مہرما سے مخاطب تھا۔ جی سر، وہ دبی آواز میں بولی۔ آخر شہید میجر شاہ میر کی بیٹی ایسے ہی ہوگی، نڈر اور بے باک۔ پروفیسر کی نظریں ابھی بھی اسی پر تھی۔ سر یہ شاعرہ بھی ہیں، ایک اور لڑکے نے اس کا تعارف کروایا تھا۔ اوئے ہوئے، میں نے لگتا پورا تعارف تے منڈیا نہیں کرا دیتا کلاس تے۔ او واو، یہ تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا، چلیں پھر کچھ سنا دیں ہمیں۔ سر پیریڈ آف ہو جائے گا، اس نے جیسے وقت کا احساس دلایا۔ پہلے دن نیا ٹیچر پڑھاتا کب ہے؟ کیوں، صحیح بات ہے نا؟ وہ سب سے مخاطب ہوا۔ یس سر، سب پرجوش ہو کر بولے۔ اوئے ہوئے، یہ تو ہم لوگ کہتے ہوتے تھے، اے کیا وقت تھا جب بھی پہلا پیریڈ ہوتا تھا نا، ہر سیمسٹر کے پہلے پیریڈ میں، سر آج تو نہیں پڑھیں گے میڈم، میم آج تو نہیں پڑھتے ہوتے نا، تو پھر جڑے کچھ زیادہ ہوتے تھے وہ سانوں لگا لیندے تھے۔ پتہ نہیں کون سے سر تھے ہمارے ٹیچر تھے، تو وہ باتوں باتوں کہتے نہیں بالکل بھی نہیں پڑھیں گے، باتوں باتوں میں نا آدھا پڑھا گئے تھے، وہ پڑھا دیے یہ سارا کچھ۔ میں کہ سر جی یہ تو بڑا آپ نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے۔ تو کہتے تھے آپ لوگ ایسے قابو آتے ہو، تو بس پھر اس طرح کے حادثات بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ یس سر، سب پرجوش ہو کر بولے۔ چلیں اب سنائیں، اس نے پھر اپنی بات کی ظاہر کی۔ سن تو میرے صاحبہ، بس تیرا ہی انتظار ہے، لوٹے کا کب تو یہ بتا،
دل بڑا بے قرار ہے، تیرے نام کا ہے یہ اثر، سن لے تو بے خبر، تیرے نام کی مٹھاس سے ہر لمحہ خوشگوار ہے۔ میری خوشی کا ہے واسطہ، لوٹ آنا اب ذرا، تیرے ساتھ کی چاہت بے پناہ دل جلانے کو تیار ہے۔ وہ نظر نہ آ کر بھی نظر کے سامنے ہے شہزادی، اس کی محبت کا جنوں میرے حواسوں پر سوار ہے۔ چاروں طرف سے شور بلند ہوا، کیا بات ہے، بہت خوب، اس نے بھی تعریف کر دی۔ اف، مجھے تو ایک آنکھ نہیں بھائی پروفیسر، کلاس سے نکل جس نے بھڑاس نکالنی شروع کر دی تھی۔ کیا ہو گیا مہرما، اتنے پیارے، مجھے تو بہت پسند ہے، شائستہ نے خوشی سے کہا۔ پیارے نہیں کرو یار، اور تمہیں تو ایسے ہی لوگ پسند آ سکتے ہیں، وہ ہنسی تھی، تم تو ہو ہی پاگل، شائستہ نے جیسے اس پر لعنت بھیجی تھی۔ وہ انہیں سے ہاسٹل آنے لگی تو کوئی اس کے برابر میں چل رہا تھا، اس نے نظریں اٹھائی تو پروفیسر محراب کو پایا۔ آپ ہاسٹل میں رہتی ہیں؟ ان کو تو موقع ہی مل گیا۔ جی سر، وہ زبردستی مسکرائی۔ میں ہاسٹل کے سامنے رہتا ہوں، جیسے اس نے کہا اس کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ تو پھر کیا، جو میں کل سمجھ رہی تھی کوئی میرا پیچھا کرا، اور ہاسٹل کے سامنے گھر پہ تو جو چھت پر موجود تھے وہ یہ تھے؟ استغفر اللہ مہما، تم تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیا تھا۔ خیر ہے کہ اپنے ٹیچر ہیں، اف توبہ، لیکن بڑے چپکو ٹیچر ہیں، وہ دل ہی دل میں بول رہی تھی، اور ہاسٹل آتے وہ ہاسٹل میں چلی گئی اور اپنے گھر وہ چلا گیا تھا۔ آفس سے آج بھی واپسی پر اس نے پیدل چلنے کا راستہ اختیار کر لیا۔ وہ چل رہی تھی خیالوں میں مگن، لیکن رفتار تیز تھی۔ اسی راستے پر پھر اندیشہ ہوا کہ کوئی پیچھا کر۔ ترار نظریں اٹھائی تو وہ جو گاڑی سامنے سے نکلی، اس کا شیشہ اوپر کا تھا، جو شکل دیکھی وہ سر محراب کی تھی۔ مر جا مہرما، سر کیا سوچ رہے ہوں گے تیرے بارے میں، وہ خود پر لان تان کرتی وہ ہاسٹل پہنچی تھی۔ آج سر محراب کا دوسرا دن تھا۔ ایک تو 25 سال کا نوجوان، پھر تھوڑا ڈیشنگ بھی تھا، جلدی سب کو بھاگ گیا تھا۔ لڑکے لڑکیاں سب فرینک ہو گئے تھے اور ویسے ہی ماحول میں پڑھانے کا خواہاں تھا، لیکن مہرما کو اس کے فرینک ہونے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، بلکہ اسے چڑ سی ہو گئی تھی۔ اسے یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ 25 سال کے نوجوان جن کو خود پڑھنا چاہیے، ان کو پڑھانے کے لیے کوئی رکھ لیا جاتا ہے۔ چلو رکھ بھی لیا تو اتنا فرینک ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ آج شائستہ بھی نظر نہیں آئی، وہ گراؤنڈ میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک لڑکا اس کے پاس آ بیٹھا، محراب دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ لڑکا بول رہا تھا، مہرما کا پارا ہائی ہوتا جا رہا تھا۔ غصے سے اس نے اس لڑکے کو جانے کے لیے کہہ دیا، اور اس کے جانے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، لیکن اپنی نم ہوتی آنکھوں میں سے سر محراب کی آنکھیں پہچان لی تھیں۔ اچھا، سر محراب دی آنکھوں کو تو پہچانیا۔ ویسے جب بندہ ٹیچر بن کے جاتا ہے نا، تو وہ آج بھی اس کے ساتھ ہی چل رہا تھا۔ وہ خاموش تھی اور وہ خاموشی نہیں چاہتا تھا۔ آپ ہاسٹل میں کیوں رہتی ہیں؟ بلاخر خاموشی توڑی ڈالی تھی۔ کیونکہ میری اماں میرے ماموں کے گھر چلی گئی ہیں۔ اوکے، آپ کی صرف ایک ہی دوست ہے؟ جی، اس کے علاوہ سر زیادہ دوستیں بنانا میرے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ گڈ، ہوشیار ہو۔ وہ پھیکی مسکراہٹ اپنے لبوں پر پھیلانے میں کامیاب ہوگی۔ صاحب جی، ایک لڑکا آج بھی اس کے ساتھ موجود ہے۔ ایک گاڑی سامنے کے روڈ پر کھڑی تھی۔ پھر آج بھی اسے جی لینے دو، فون پر اداس لہجے میں اسے بھری میں آواز ابھری۔ ایک لڑکا کیا بگاڑ لے گا ہمارا؟ میں تو کہتا ہوں آپ اجازت دیں۔ نہیں، وہ ایک جرنلسٹ ہے، نہ جانے کون لڑکا ہو اس کے ساتھ۔ میڈیا چھپڑ پھاڑ کر ہمارے کرتوت بتا دے گا۔ اگر اس لڑکی کو ذرا آنچ بھی اس طرح سے آئی تو شک ہم پر ہوا۔ وہ گھبرا گیا۔ اوکے صاحب۔ گاڑی آگے لے گئی تھی، وہ پھر ہاسٹل کی طرف مڑ گئی اور وہ اپنے گھر کی جانب مڑ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے سینے سے ٹکرا کر پیچھے کی طرف گرتی، جلد اس نے اس کے گرد اپنے بازو سمیٹے تھے۔ اس نے کرب سے اپنی آنکھیں میچ لی، جبکہ وہ اس کو وجود کو پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔ جیسے اس نے آنکھیں کھولی، نظریں سیدھی اس کی نظروں سے ملی تھی۔ ایک ہی جھٹکے سے اس نے اسے کھڑا کیا، مگر بازو ابھی بھی اس کے گرد لپیٹ رکھے تھے۔ آنکھوں کا استعمال کر لیا کریں، قصور خود اس کا تھا، مگر قصورواری سے ٹھہرا دیا گیا۔ وہ میں ایک تو ویسے اسے جان چاہتی تھی، اوپر سے اس بندے کی آنکھیں بھی غضب کی تھی، اور اس کی یونی آنے سے پہلے وہ اس کی نظریں پہچانتی تھی، اور پھر ستم یہ تھا کہ ابھی تک اپنے بچھائے ہوئے بازو سے آزاد نہیں کیا تھا۔ لوگوں کی نظریں ان دونوں پر متوجہ ہو چکی تھی کہ ان کی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے اس سے دور ہوا تھا۔ اس کے اندر تو اب ہمت ہی نہیں بچی تھی کہ آنکھ ملا سکے۔ جلد اپنا رجسٹر اور بیگ اٹھایا، جسے ٹکرانے کی وجہ سے گر گیا، اور جلدی تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ اف، ایک تو یہ انسان سمجھ نہیں آ رہا کون سا الفاظ استعمال کروں۔ ٹھرکی، ہاں ٹھرکی ٹھیک رہے گا۔ مجھے تو لگتا ہے ٹھرکی صرف ٹھرک کرنے یوں نہیں آتا ہے، پڑھانے نہیں۔ وہ منہ ہی منہ میں بولتی جا رہی تھی۔ بہت بھوکی تھی کیا؟ جو رجسٹر اس کے ہاتھ میں تھا اپنی دوست کے سر پر دے مارا۔ مجھے لیب میں چھوڑ کر کیوں گئی؟ اس کا جواب سننے سے پہلے اس نے ایک اور سوال کر ڈالا۔ ہائے میرا سر، مہرما کی بچی، رجسٹر تو دیکھ کتنا طاقتور ہے، اس کے باوجود میرے سر پر مار دیا۔ اف، وہ درد سے کرا اٹھی۔ منہ بند کر، نہیں تو یہ پلیٹ بھی تیرے سر پر دے ماروں گی۔ سامنے رکھی پلیٹ کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔ کس سے لڑ کر آئی ہو، جس کا بدلہ مجھ سے لینے پر تلی ہوئی ہو؟ اس کا انداز اور رویہ وہ سمجھ نہیں سکی۔ وہ سمجھ گئی تھی، تمہارے سر سے۔ غصے سے اس نے دانت پیسے۔ ہائے اللہ، تم سر سے لڑ کر آئی ہو؟ گویا سے جھٹکا لگا تھا۔ کاش کے لڑتی۔ اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تم تو ہو ہی پاگل، بھلا اتنے اچھے انسان سے کوئی لڑنے کی خواہش کرتا ہے؟ اس کی خواہش پر وہ مایوس ہوئی تھی۔ میرا بس چلے تو قتل کرنے کی خواہش کروں۔ اسے آج کی حرکت پر غصہ آ رہا تھا۔ غلطی اس کی تھی کہ وہ ایسا مگن چل رہا تھا جیسے آگے سے کوئی آ ہی نہیں سکتا، اوپر سے قصوروار مہرما کو ٹھہرا دیا۔
علاج کرواؤ جا کر اپنا۔ وہ تنگ آ گئی تھی مہرما کی اتنی بیزاری سے۔ چپ کرو تم، اب نہیں تو سر پھاڑ دوں گی تمہارا۔ وہ چیخی تھی اور اسے بلا کر چپ ہونا ہی پڑا تھا۔ یوں سب کچھ تو ٹھیک ہے، سادہ آسان ہوتے سر تک آدھی چاڑ دی بھی آگے۔ آج شام 4 بجے سے آفس جانا تھا۔ بس اسٹاپ پر اچھا خاصا رش تھا۔ اس نے سوچا کہ پہلے رش ختم ہونے دو، پھر سکون سے چلی جاؤں گی۔ سائڈ پر وہ کھڑی ہوگی، لیکن کو لے آتے حسرت موہانی اپنے بیگ سے نکال لی۔ یہی تو اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، شاعری پڑھنا اور کرنا۔ ابھی وقت ضائع کرنے سے بہتر اسے پڑھنا ہی لگا۔ تھوڑی دیر ہی گزری کہ ایک گاڑی کا ہارن بجا، جیسے اسے مخاطب کیا جا رہا ہو۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو سر محراب ہی تھے، جس سے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ جی سر، ساری کڑواہٹ اور بیزاری چھپا کر اس نے احترام سے انہیں مخاطب کیا۔ میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ نہیں سر، میں چلی جاؤں گی، بہت شکریہ۔ وہ جانے کے لیے مڑی تھی کہ اسے دوبارہ مخاطب کیا گیا۔ مہرما، میں روز اس راستے سے گزرتا ہوں۔ صوفی سے درست بات تھی، وہ جانتی بھی تھی۔ محراب نے اسے کس بات کا اشارہ دیا وہ سمجھ گئی تھی۔ سر، آپ جانتے ہیں کہ ان حالات میں میرا کسی پر بھی بھروسہ کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ 100% درست بات اس کی بھی تھی۔ کل رات ہی آپ کو ڈراپ کرنے کی بات آپ کی ماما نے مجھ سے کی تھی۔ آپ کی بات کروا دیتا ہوں۔ محراب نے فون نکال کے اس کی ماما کا نمبر ملا۔ یہ لیجئے۔ کال ملتے اس نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھایا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ کال پر ملتی ہدایت سے اس نے مختصر جواب دیا، لیکن چہرے پر بے یقینی کے تاثرات تھے، واضح ہو رہے تھے۔ اس کا موبائل اس کی طرف بڑھا کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آپ اتنی روڈ کیوں رہتی ہیں؟ بظاہر سے پڑھائے ہوئے صرف ایک ہی ہفتہ گزرا تھا، لیکن وہ تو جیسے اس پر ریسرچ کر رہا تھا۔ مہرما کا تو دل کر رہا تھا کہ کسی گاڑی سے اسے دھکا دے دے اور پیچھے سے کوئی ٹرک اس پر چڑھ جائے۔ نہیں سر، ایسا تو نہیں ہے۔ وہ دوبارہ کڑواہٹ اور بیزاری چھپانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ چلے مان لیتا ہوں، حسرت موہانی۔ وہ اس کے ہاتھ میں کلیات دیکھ کر اس نے حسرت موہانی ایسے کہا جیسے روز انہیں کو پڑھتا ہو۔ سر ایک بات تو بتائیں، جو سوال اسے تنگ کر رہا تھا اس نے پوچھنے کی ہمت کی۔ ہاں کہو۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ آپ پاپا کے دوست کے بیٹے ہیں، لیکن مجھ سے تو ان کا کوئی دوست کبھی ملنے نہیں آیا۔ بمشکل اس نے انگلیاں آپس میں ملاتے ہوئے کہا۔ آپ جانتی کہ جیسے آپ کے پاپا تھے، ان جیسے لوگوں کے پاس سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہوتی۔ باقی بات رہی ملنے ملانے کی، تو پاپا کو ضرور آپ سے ملوانے جلد لے آؤں گا۔ کیا سچی ساتھ میں مل سکوں گی پاپا کے دوست جعفر انکل سے؟ وہ خوشگوار لہجے میں بولی، بساری جیسے کہیں کھو سی گئی۔ محراب آج پہلی دفعہ اسے روٹ سے ہٹ کر دیکھ رہا تھا۔ اچھی خاصی انرجیٹک ہے، اس کے باوجود اتنا خڑوس مزاج کیوں رکھتی ہے؟ وہ دل میں سوچ رہا تھا۔ جی بالکل۔ تھوڑی دیر گاڑی میں خاموشی رہی کہ اس نے دوبارہ مخاطب کیا۔ اب جو آپ کے ہاتھ میں نامور شاعر موجود ہیں تو کچھ سنا دے؟ اس نے ایک نظر اس کی طرف اٹھائی تھی۔ جی سر، ویسے میں یہ والی غزل پڑھ رہی تھی جب آپ نے مجھے مخاطب کیا، یہی سناتی ہوں۔ ہاں نا، ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی، شعر و شاعری دی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو لوگ کر بھی لیندے تو کرا بھی سن بھی لیندے۔ دل میں کیا کیا ہوس دید بڑھائی نہ گئی، روبرو ان کے مگر آنکھ اٹھائی نہ گئی۔ ہم رضا شیوا ہیں، تعویل ستم خود کر لیں، کیا ہوا ان سے اگر بات بنائی نہ گئی۔ یہ بھی اداب محبت نے گوارا نہ کیا، ان کی تصویر بھی آنکھوں سے لگائی نہ گئی۔ ہم سے پوچھا نہ گیا نام و نشان بھی ان کا، جستجو کی کوئی تمہید اٹھائی نہ گئی۔ دل کو تھا حوصلہ عرض تمنا سو انہیں، سرگشتے شب ہجراں بھی سنائی نہ گئی۔ غم دوری نے کشاکش تو بہت کی، لیکن یاد ان کی دل حسرت سے بھلائی نہ گئی۔ بہت شکریہ، آپ کی منزل بھی آ گئی۔ اس نے گاڑی روکتی وہ خوشگوار تاثرات کے ساتھ اتر گئی تھی۔ کام سے فارغ ہو کر جب وہ رات میں گھر آیا تو بہت خوش تھا، اتنا خوش کہ اس نے موسیقی چلا دی اور دل کر رہا تھا کہ اس موسیقی پر رقص شروع کر دے یا پھر خود گٹار بجا کر گانا شروع کر دے۔ کیوں ہن کیڑی ہفتے کلیم دی دولت مل گئی تینوں؟ رات 8 بجے وہ کافی کا کپ مگ لیے چھت پر آ کھڑی ہوئی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ بھی اس وقت چھت پر آ کھڑا ہوا۔ پرسکون بات یہ تھی کہ مہرما نے اسے نہیں دیکھا، مگر وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ لگتا ہے میڈم آج آفس سے جلدی آ گئی۔ وہ خود سے مخاطب تھا، اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، وہ آفس سے جلدی آ گئی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وجہ سے وہ سر درد کا بہانہ بنا کر جلدی گھر آ گئی۔ وہ جس طرح اسے دیکھ رہا تھا، اگر اس کی طرف دیکھ کر اس کی نظر پہچان لیتی تو اس میں اندر تک کڑواہٹ پھر سے بھر جاتی، لیکن وہ ابھی تک اس کی نظر کی تپش محسوس نہیں کر سکی تھی، کیونکہ اس کا ذہن ایک خوشی میں الجھا ہوا تھا۔ پاپا کے دوست؟ وہ اسے دیکھتا ہی رہا جب تک کہ وہ کافی ختم کر کے اندر نہیں چلی گئی۔ چھتر چھتر نہ کھا لویں اندر کو بلا وجہ دے۔ مہرما، کیا اس سوال کا جواب آپ بتا سکتی ہیں؟ جو سوال اس نے پوچھا تھا سب سے جواب نہ ملنے پر وہ اس سے مخاطب ہوا۔ نہیں سر۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی، اسے جواب پتا تھا، بس اس سے کترا رہی تھی۔ اوکے، میں ہی بتا دیتا ہوں۔ اس نے خود ہی بتانا شروع کر دیا۔ مہرما، آپ مجھ سے آفس میں ملیے گا۔ کلاس ختم کر کے وہ اس سے مخاطب ہوتا ہوا کلاس سے نکل گیا تھا۔ اچھا جی، سر نے مجھے کیوں بلایا آفس؟ اس نے پریشانی سے کہا۔ کون سے سر نے؟ شائستہ نے لاپرواہی سے پوچھا۔ تمہارے سر محراب نے، اس نے تیز آواز سے کہا۔ توبہ لڑکی، اگر اتنی تیز آواز میں ان سے بات کرو گی تو ان کے تو کان ہی پھٹ جائیں گے۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ پھٹ جائیں اللہ کرے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے گویا دعا کی۔ وہ اسے ناپسند تھا، شروع دن سے ناپسند، چاہے پاپا کے دوست کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ایڈی ناپسندیدگی کیوں ہو گئی؟ میں آئی کم ان سر؟ ناک کرتے ہوئے اس نے اجازت چاہی تھی۔ یس۔ وہ فائل میں نظریں جھکائے بیٹھا تھا جب اس کی آواز سنی۔ سر آپ نے بلایا تھا؟ اس نے احترام سے کہا تھا۔ جی بیٹھیے۔ اس نے اپنے سامنے رکھی چیئر پر اشارہ کیا تھا۔
وہ بیٹھ گئی. اس نے اپنی فائل سائڈ پر رکھی تھی. بیت بازی کے فنکشن میں آپ کیوں حصہ نہیں لے رہی؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ تھوڑی پر رکھ کر سارا وزن ہاتھوں پر ہی ڈالا تھا. سر میں حصہ تو کیا فنکشن اٹینڈ بھی نہیں کر سکتی. اس نے اداسی سے کہا جیسے وہ آنا چاہتی ہوں مگر آ نہیں سکتی. کیوں؟ اس نے ماننا چاہتا. سر میری اماں نے سختی سے منع کیا. اس نے ٹوٹے دل سے بتایا. اچھا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں. اس نے اپنی کرسی پر جھولتے ہوئے کہا. مان لو من لگتا ہوں اماں کو اجازت بھی مل جائے گی. ماما یہ غلط ہے. وہ بچوں کی طرح اچھل رہا تھا. پاگل مت بنو بیٹا. اسے سمجھایا گیا. جب میں اسے پروٹیکٹ کر رہا ہوں تو اب پھر آپ کیوں گھبرا رہی ہیں؟ وہ اپنی ضد پر قائم تھا. تم کیا چاہتے ہو؟ بلاخر انہوں نے اس کی دل کی بات جاننی چاہی. یہی کہ آپ مجھے اس کی دیوانگی دیکھنے دیں. اس نے خلا میں کھوتے ہوئے اس کا معصوم چہرہ اپنی نظروں کے سامنے رکھا تھا. ہٹ بے شرم کہیں کا. شرم نہیں آتی نا تم سے؟ میں ایک ماں سے کہہ رہی ہوں کہ اس کی بیٹی کی دیوانگی چاہیے. خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا گیا. آپ کی بیٹی میری منقوہ ہے. اس نے حق جتایا تھا. ٹھیک ہے بھائی دے دی تمہاری منقوہ کو اجازت مگر خیال رکھنا پہلے خوشی سے کہا گیا تھا لیکن پھر فکری جملہ بھی ادا کیا گیا. تھینک یو سو مچ. وہ خوشی سے اچھل پڑا. بس بس خوشی کے مارے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. انہوں نے بھی خوشی سے کہا تھا. اف ماما ہارٹ تو آپ کی بیٹی کے پاس ہی ہے. اس نے محبت ظاہر کی. یہ اظہار محبت اسی کے لیے بچا کر رکھو میرے بچے. ان کی خوشی میں کوئی کمی نہیں آئی. جی جی بالکل صرف اسی کے لیے. شاہ رخ کی محبت اس کی مہرماں کے لیے. اس نے آنکھیں بند کر کے اس کا روپ دل کی نظروں سے دیکھا تھا. تو پہلے ہی لگتا سی ادھر ہی کوئی چکر نکلنا ہے. آج اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. یوں سمجھو کہ رنگ نکھر کر آ گیا تھا. حسن کی ملکہ وہ پہلے بھی تھی اور اس کی خود کی خوشی نے حسن میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا. یار اماں نے اجازت دے دی ہے مجھے بیت بازی کے فنکشن میں حصہ لینے کی. وہ گراؤنڈ میں بیٹھی خوشی سے بتا رہی تھی. وہ اس کا پاگل پن چوری چھپے یعنی کہ دور سے دیکھ رہا تھا. ہائے اللہ جی یہ ہمیشہ یوں ہی خوش رہے اور میں ہمیشہ خوشی رکھوں. اس نے دل میں دعا کی تھی. السلام علیکم سر. اس کے شاگرد ایسے ہی تھے. دور سے پہچان لیتے تھے اور جس نے سلام کیا حلق پھاڑ کر کیا تھا تاکہ آواز پہنچ جائے. پہلے وہ سکون سے چلتا ہوا ان سب کے قریب آیا اور پھر احتراماً جواب دیا. وعلیکم السلام. سر اس پر پھر سے مہرماں کی ٹرافی ہے بیت بازی میں. شائستہ نے خوشی سے بتایا تھا. تو آپ کو اجازت مل گئی؟ اس نے مہرماں کو مخاطب کیا. جی سر. اس نے خوشی سے کہا. اپنی خوشی میں اس کی ناپسندیدگی بیچ میں لا کر اپنی خوشی بدمزہ نہیں کرنا چاہتی تھی. ویسے پرنسپل نے مجھے جج بنایا. اس نے جج پر زور دیا تھا. اور بالکل ایسے ہی تھا. پرنسپل نے اسے جج بنایا تھا کیونکہ اس نے خود کہا تھا کہ اسے جج بنایا جائے. اس بہانے سب پر نظر ہے کہ تو مہرماں کی حفاظت کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی. پھر تو سر آپ بھی مان جائیں گے مہرماں کو. شائستہ نے خوشی سے کہا. چلیں آپ لوگ مزے کریں میری کلاس ہے. وہ اپنے ہاتھ پر بندی گھڑی دیکھ کر آگے بڑھ گیا تھا. وہ ٹیبل پر اکیلی بیٹھی تھی. شاید شائستہ کسی کام سے ادھر ادھر تھی. وہی لڑکا پھر اپنی بکواس لے کر آ گیا تھا اور اس نے پھر اسے غصے سے جانے کے لیے کہہ دیا. محراب نے منظر بھی دیکھ لیا لیکن دونوں کی گفتگو سن نہیں پایا. آج بھی وہ اسے اپنے لیے ساتھ لیے آفس کی طرف روانہ تھا. مہرماں کی اماں نے اس کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ خود روز اسے خود چھوڑ کر آئے گا. عشق کا بشاش چہرہ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا. وہ گاڑی سے باہر کے دوڑتے مناظر دیکھ رہی تھی. ہے اللہ اگر یہ ایسے چپ چپ سی رہے گی تو میری زندگی کیسے گزرے گی؟ وہ فکر مند ہوا تھا. انہوں بڑی ٹینشن پہ آ گئی. مہرماں بلا کر اس نے مخاطب کیا. جی. اس نے احتراماً اس کی پکار پر جواب دیا. کیا آپ چپ رہنا زیادہ پسند کرتی ہیں؟ اس نے اپنی فکر سامنے رکھی تھی. تو دی فکر دے وچ دبلا ہوئی جا. نہیں تو. اس نے جلدی کا اور نفی میں سر بھی ہلا دیا. پھر اتنی خاموشی کی وجہ؟ ایک تو اس لڑکی کے مزاج بھی نا. دوسرا جملہ اس نے صرف سوچا. کیسی خاموشی؟ وہ سمجھ نہیں پائی. مطلب کہ آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں. اس نے جلد سمجھایا. سر میں آپ سے کیا بات کروں؟ اسائنمنٹ کی یا پھر نئے سوال کی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا. آپ مجھے دوست سمجھ سکتی ہیں. اس کا یہ جملہ کہنا تھا کہ اس کے اندر کڑواہٹ اتر گئی. وہ یہی تو نہیں چاہتی تھی کہ وہ ٹیچر اتنا فرینک ہو. وہ ٹیچر تو علاوہ بھی تیرا بہت خوش ہو تیرنا فرینک ہو سکتا ہے. تو پھر شروع کریں کوئی بات. ظاہر ہے اب تو اسے موقع مل گیا تھا. بات؟ اس نے گہری سانس سے سوچنا شروع کیا. نہیں سر میرے پاس کوئی بات نہیں. اصل میں بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی. تو پھر میں شروع کر دیتا ہوں. اس نے کہا. باز آنا تھا. جی. وہ بیزاری اور ناگواری اس نے چھپا لی تھی. وہ لڑکا کیا نام ہے اس کا؟ زبیر. ہاں زبیر. وہ کیا لگتا ہے آپ کا؟ اس کے سوال پوچھنے پر جیسے مہرماں کے منہ پر پھر تھپڑ پڑا تھا. سر میں ایسی لڑکی نہیں ہوں. اس نے اپنی امیج کلیئر کرنے کی کوشش کی. او ہو میرا وہ مطلب نہیں تھا. میرا مطلب ہے کہ وہ جب بھی آپ کو اکیلا پاتا تو آپ سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے جو وہ سب کے سامنے نہیں کہہ سکتا. سر چھوڑیں اس بات کو. اس نے نظر جھکا لی. اگر وہ آپ کو پریشان کرتا ہے تو بتائیں مجھے میں ٹھیک کرتا ہوں اس کو. سر اس کی کوئی غلطی نہیں. اس نے نرم لہجے میں کہا تھا. پھر کیا بات ہے؟ وہ مسلسل کریتنے میں لگا ہوا تھا. سر اس نے مجھے پرپوز کیا تھا. مہرماں کا کہنا تھا کہ اس نے گاڑی جھٹکے سے روکی. کیا ہوا سر؟ وہ کچھ نہیں. بلی آ گئی تھی سامنے. اس نے خود کو نارمل کیا. اوئے ہوئے سامنے بلی آ گئی سی کہ دین کی تارے نظر آ گئے سی. پھر اس نے آگے سے جاننا بھی چاہا. میں نے اسے منع کر دیا. اس کا جملہ سنتے اس کے اندر سکون اترا تھا. کیوں؟
اس نے اور آگے جاننا چاہا۔ سر میں کسی کے منقوہہ ہوں۔ وہ اداس ہو گئی۔ اس میں اداس ہونے والی کیا بات ہے؟ سر میرا نکاح 2 سال پہلے ہوا تھا۔ میرا نام مہرما شاہ امیر نہیں، مہرما شاہ رخ ہے۔ میں نے اس سے بنا دیکھے بنا جانے نکاح کیا، بس اماں کی چاہت تھی اور میں نے کبھی اپنی اماں کی نافرمانی نہیں کی، تب کیسے کر لیتی؟ تو پھر آپ کی پڑھائی کے بعد آپ کی شادی ہے؟ پتہ نہیں سر۔ وہ خیالوں کی دنیا میں کھوسے گی۔ کیوں؟ سر 2 سال میں نے اسے آج تک نہیں دیکھا، نہ ہی اس نے پلٹ کر کبھی میری خبر لی ہے۔ اس نے نفرت سے کہا۔ کیوں ایک عورت ہی ایک مرد کے نام پر جی لیتی ہے؟ کیوں ایک مرد کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کے نکاح میں؟ عورت تو مرد کی شریک حیات بن جاتی ہے نا، اور زندگی تو سب کو پیاری ہوتی ہے۔ پھر کیوں اس زندگی میں جس کی شرکت ہو وہ پیاری نہیں ہوتی؟ ایک عورت پر ہی کیوں ساری ذمہ داریاں، سارے فرائض مسلط کر دیے جاتے ہیں؟ اور پھر اگر انبن ہو جائے تو عورت ذمہ دار، مرد دوسرا نکاح کر لے تو عورت قصوروار۔ وہ دل ہلکا کر رہی تھی۔ وہ سارا زہر جو اس نے 2 سال تک خود میں دبائے رکھا تھا سب اگل رہی تھی۔ 2 سال سے اس کے نام سے بندھی ہوئی ہوں، اور وہ نہ جانے کہاں ہے۔ میرے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، خوبصورت ہوں، پڑھتی ہوں، جاب کرتی ہوں، زبیر سے شادی کے قابل ہوں، مگر پھر بھی سب کچھ اس کے نام کیے بیٹھی ہوں۔ اس کی ہچکی بند گئی۔ آئی ایم سوری مہرما۔ اس نے گاڑی روکی اور اس کی طرف پانی بنایا۔ سر آپ کو سوری کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ہچکیاں نہ جانے کب سے کب تک میرے نصیب میں۔ پانی پی کر وہ گہرا سانس لے کر مسکرا کر بولی۔ تو آپ نے زبیر کو اس لیے انکار کر دیا؟ مگر پھر بھی وہ میرے آگے پیچھے گھومتا رہتا۔ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اور ہاں سر، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں یہ ساری رودات ہر ٹیچر کو سنا چکی ہوں۔ آپ میرے پاپا کے دوست کے بیٹے ہیں، وہ اماں سے ملنے آئیں گے تو اماں نے خود ہی بتا دینا تھا، اور آپ تک بھی سب پہنچ ہی جانا تھا۔ اس نے گہرا سانس کھینچا۔ خاموشی کے پہرے حاوی ہو گئے تھے۔ آ گئی آپ کی منزل۔ اس نے گاڑی روک دی۔ تھینک یو۔ وہ شکریہ ادا کرتی ہوئی اتر گئی تھی۔ ایندی وال نوچنے تو جنہیں پتہ لگنا کہ یہی ہے۔ وہ گھر آ کر بہت اداس ہو گیا تھا۔ یا اللہ، آپ تو جانتے ہیں نا میں اسے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کے دل پر بہت بھاری بوجھ اس کی ہچکیوں سے آ گیا تھا۔ ایک مرد ایک عورت کی محبت کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ آج مجھے یقین ہو گیا وہ 2 سال سے مجھ سے محبت کرتی آ رہی ہے، جب سے وہ میرے نام سے منسوب ہوئی ہے، تب سے میری بن کر رہ رہی ہے، اور میں صرف اس کی ظاہری حفاظت کرتا رہا، اس کے دل کی حفاظت نہیں کر سکا۔ اس کے دل میں کیا میں نہیں جان سکا۔ اس کے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ اوہ ہوئے، اڈا سینٹیمنٹل منڈا۔ اللہ جی، میں بھی اس سے بے حد محبت کرتا ہوں، میری مدد کیجیے بس، اب اور اسے خود سے دور نہیں رکھ سکتا۔ جیسے اس نے 2 سال سے خود کو میرے نام کا رکھا ہے، آپ جانتے کہ 2 سال سے میں بھی اس کے نام کو اپنی روح میں بساتا آیا ہوں۔ اب دیر نہ کیجیے، یہ دوری ختم کر دیجیے۔ وہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر رو رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا۔ اچھا جی، منگو دعا مانگ۔ بیت بازی میں حصہ 10 لوگوں نے لیا، لیکن جب وہ بے خبر تھے کہ بیت بازی میں مہرما نہیں ہے، اور پھر جب انہیں پتہ لگا کہ مہرما بھی شامل ہے تو سبھی پیچھے ہو گئے۔ ہمیشہ کی طرح صرف ایک ہی لڑکی اس کے برابر کھڑی ہونے کی ہمت تھی۔ بیت بازی کے 3 راؤنڈز ہوتے تھے، جس میں پہلے راؤنڈ میں مہرما اور اس کی مقابل 7 ٹکر پر رہے۔ دوسرے راؤنڈ میں وہ لڑکی تھوڑا لڑکھڑانے لگی تھی، لیکن مہرما پرسکون ہی تھی۔ تیسرے اور آخری راؤنڈ میں بازی مہرما کے پاس چلی گئی۔ وہ دوسری لڑکی ہمیشہ اسے جیتنے کی کوشش کرتی تھی، جبکہ مہرما ہمیشہ جنون میں ہوتی تھی، اور جیسے تاریخ کے آ کے جنون محنت پر حاوی ہو جاتا ہے۔ محنت میں انسان تھک جاتا ہے، جبکہ جنون میں انسان ہمیشہ خوشگوار اور پرسکون ہی رہتا ہے، جس میں اپنی جنونیت کے علاوہ کسی اور کا احساس نہیں ہوتا۔ کچھ ایسی مہرما کی جنونیت تھی، تبھی تو اس کے منقوہ صاحب نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اپنی منقوہہ کا جنون دیکھنا چاہتا ہے۔ اوہ ہوئے، جنہیں پتہ لگ گیا نا کہ منقوہ صاحب نے خواہش کی تھی، منقوہ صاحب نے چھتر بڑے پہنے نے۔ بالآخر فیصلہ ہو گیا تھا، مہرما جیت گئی تھی۔ سر مہراب چکے جج تھے، لہٰذا انہوں نے اسے ٹرافی دی۔ اسے جو استاد بالکل پسند نہیں تھا، آج وہی اسے اعزاز سے نواز رہا تھا۔ وہ خوش تھی، پرجوش تھی۔ سر مہراب کے لیے ناگواری بیزاری اور ناپسندیدگی بیچ میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ دونوں کے بشاش چہرے کیمرے میں قید کیے گئے تھے۔ سب ریفریشمنٹ انجوائے کر رہے تھے، وہ بھی اپنی دوست کے پاس موجود تھی اور انجوائے کر رہی تھی۔ السلام علیکم سر، شائستہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ ان دونوں کے پاس ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کیسا رہا پھر آج؟ شائستہ نے مہرما کی طرف اشارہ کیا۔ آخر میں نے ٹرافی دی ہے، اس نے ٹیڑھے انداز سے سراہا۔ سر آپ کہیں جا رہے تھے تو جائیں، اس نے خواہمخواہ آپ کو بلا کر ڈسٹرب کر دیا۔ اس کا فرینک ہونا ہی تو اسے زہر لگتا تھا، اور جس طرح سے وہ ان دونوں کے پاس بیٹھا تھا، ان کا استاد نہیں ایک دوست لگ رہا تھا، اس لیے وہ روانی کے ساتھ بول گئی۔ میں آپ کے پاس ہی آ رہا تھا، مجھے کہیں کام سے جانا، آپ کو گھر چھوڑ دوں؟ آپ کی ماما آئی ہیں۔ جو جواب اس نے دیا، اس کا خون کھول گیا تھا۔ اماں، انہیں تو رات تک آنا تھا، اتنی جلدی کیسے؟ اپنا خون اس نے بڑی مشکل سے نارمل کیا۔ یہ لیجیے بات کریں، اس نے اس کی ماما کو کال ملائی۔ کیا اماں، آپ بھی حد کرتی ہیں، ٹھیک سے انجوائے تو کرنے دیا ہوتا، میں رات میں ہی مل لیتی آپ سے، ابھی کیوں بلا رہی ہیں؟ دل میں اماں سے لڑنے کی نیت باندھ لی تھی۔ ٹھیک ہے چلیں۔ وہ مان گئی تھی مگر اداس تھی۔ تو میں رات میں کال پر سب بتاؤں گی۔ وہ شائستہ کے فق ہوتے چہرے کو دیکھ کر بولی۔ وہ آگے آگے چل رہی تھی۔ یہ اماں سر مہراب پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ نہیں کرنے لگی؟ وہ دل میں سوچ رہی تھی۔
مہرما ہم پیچھے والے گیٹ سے جائیں گے۔ وہ مین گیٹ کی طرف بڑھی تھی جب اس نے اسے روکا تھا۔ پر کیوں سر؟ وہ پلٹ کر حیران ہوئی۔ میری گاڑی اسی گیٹ پر ہے۔ اس نے اس کی حیرانگی دور کی مگر وہ گھبرا گئی۔ سر آپ مین گیٹ پر لے آئیں، گاڑی میں وہاں پر کھڑی ہو جاتی ہوں۔ آپ کا ٹیچر ہوں، ڈرائی کالا نہیں ہوں۔ وہ اس کی گھبراہٹ پہچان گیا تھا مگر وہ بولنے لگی۔ آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے اپنے ٹیچر کے بارے میں۔ وہ تھوڑا سخت ہوا تھا۔ سوری سر، وہ شرمندہ سی ہوگی اور سر جھکا لیا۔ وہ مسکرا اٹھا۔ اس کی شرمندگی اس کے لیے ایک ادا تھی جو اسے قائل اور گھائل دونوں کر گئی۔ چلیں، اس نے حکم دیا۔ وہ خاموشی سے چلنے لگی۔ وہ دونوں پچھلے گیٹ سے نکلے تھے کہ سامنے 3 لوگ عجیب شکل و صورت کے کھڑے تھے۔ مہرما نے محراب کا بازو پکڑ لیا جیسے کچھ تو ٹھیک نہیں ہے۔ ان تینوں آدمیوں نے جیسے اپنی کارروائی شروع کی، محراب نے فوراً ان پر فائر شروع کر دیا۔ مہراب اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ وہ خود کو پوری طرح سے اس کے حصار میں لے آئی تھی۔ اس کی کمر اپنے نرم ہاتھوں سے اس نے دبوچ رکھی تھی۔ جیسے وہ 3 آدمی ڈھیر ہوئے، اس نے مہرما کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی کے پیچھے لے گیا۔ تیز چلنے کی وجہ سے ایک پتھر سے مہرما کا پاؤں زخمی ہو گیا۔ وہ کراہ اٹھی تھی۔ اس کی تکلیف دہ آواز محراب کے کان میں پڑ چکی تھی لیکن وہ بھی فائر میں مگن رہا کیونکہ پیچھے سے 3 آدمی اور آگے تھے۔ ان آدمیوں کو گراتے ہوئے اس نے مہرما کو بازو کے سہارے اٹھا کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ پیچھے سے کچھ اور لوگ بھی آگے اور انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ سر نیچے کرو مہرما، اسے بول کر اس نے خود ہی اس کا سر نیچے کر دیا۔ ان لوگوں نے ان دونوں کی گاڑی میں جاتا دیکھا تو خود بھی گاڑیوں سے پیچھا کرنے لگے۔ محراب اپنے ساتھیوں کو خبردار کر چکا تھا۔ جلد ان لوگوں کی گاڑی ان کے دائرے میں آ گئی تھی لیکن محراب مہرما کو آگے لے گیا تھا۔ وہ ویسے ڈر چکی تھی۔ اسے ان جگہوں پر ساتھ رکھنا ٹھیک نہیں تھا جہاں ان لوگوں کو پکڑا تھا۔ اف، مہرما نے گہرے سانس کے ساتھ سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ اس نے گاڑی روک کر پانی اس کے آگے کیا۔ میں ٹھیک ہوں سر، آپ بس مجھے ساتھ لے چلیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ پی لے، اس نے پانی پینے پہ اسٹار کیا۔ سر ایسی وارداتوں کی بہت لائیو رپورٹنگ لے کر ٹی وی پر چلائی ہے، ڈر نہیں لگتا، گھبراہٹ نہیں ہوتی، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تو اس نے مسکرا کر گاڑی چلانی شروع کر دی۔ یہ دیکھو، ٹی وی کھول دیا گیا تھا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مہرما پر کچھ ہی دیر پہلے ایک جان لیوا حملہ ہوا۔ دشمنوں کے لیے بری خبر ہے کہ وہ بالکل صحیح سلامت ہے اور ساتھ میں یہ بھی بری خبر ہے کہ ان کے آدمی پولیس کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ جیسے پولیس ان سے پوچھ گچھ کر کے ہمیں آگاہ کرے گی، ہم بھی آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ کیا کیا تم نے؟ منسٹر پھٹ پڑا تھا۔ میں نے بہت سمجھایا تھا اسے مگر وہ مانی نہیں۔ بے وقوف کہیں کہ یہ تو پتہ کر لیتے کوئی اس کی حفاظت تو نہیں کر رہا۔ ایک لڑکا تھا، جیسے کچھ یاد آیا تھا، لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ یونی کا پروفیسر ہے۔ آگے بھی بول دیا گیا۔ احمق، وہ یونی کا پروفیسر نہیں، اس لڑکی کا شوہر ہے، کرنل جعفر کا بیٹا۔ واٹ؟ اب کیا ہوگا ڈیڈ؟ وہ تو زندہ بھی ہے۔ طوطے اڑ گئے تھے۔ اب کیا؟ چکی پیسو جیل میں۔ ہار ماننی تھی سو مان لی گئی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا اس کی گلی میں آ گیا۔ وہ اتری تھی اور لڑکھڑا گئی تھی۔ محراب نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ وہ اسے سہارا دیتا وہ اندر تک لے آیا تھا۔ اس کی اماں سامنے کھڑی تھی۔ کیا ہوا میری بچی؟ وہ فوراً فکر مند ہوگی۔ میں ٹھیک ہوں اماں، وہ محراب کے بازو سے آزاد ہوئی۔ چل اندر، اماں نے ہاتھ پکڑ کے اسے آگے بڑھایا لیکن وہ پھر لڑکھڑا گئی۔ تو کیا دیکھ رہا ہے؟ اٹھا اسے، تیرے یہ مضبوط بازو کس دن کام آئیں گے۔ اماں تو دیکھو کتنی رومانٹک ہے۔ اماں کہندی میں نے بھی تھوڑی جی فلم دکھا دو، اٹھا کہندی تیرے بازو کس دن کام آن گے۔ واہ رے اماں واہ، واہ اماں واہ۔ وہ محراب سے مخاطب ہوئی تھی۔ ان کی بات سن کر مہرما سن ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوری رفتار سے کھینچا اور اگلے لمحے وہ اسے اپنے مضبوط بازو کے سہارے اٹھا چکا تھا۔ مہرما کی جان حلق میں اٹک گئی اور وہ سکون سے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے بیڈ پر بٹھایا تو اماں بھی پیچھے پیچھے آ گئی۔ دیکھ اس کا پیر، ذرا چوٹ تو نہیں آئی؟ میں تیرے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ واہ اماں واہ، پرائیویسی بھی دے کے گئی ہے۔ اماں آتے ہی نکل گئی تھی۔ لائیں اپنا پیر دکھائیں۔ وہ اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں ٹھیک ہوں سر، اس نے اپنا پیر پیچھے کر لیا۔ میں ہی آپ کو یہاں تک لاؤں؟ اس نے اس کا پیر اپنے زانے پر رکھا۔ زیادہ نہیں لگی، بس خون نکل رہا۔ اس نے پہلے خون روکا، پھر صاف کیا اور پٹی باندھ دی۔ اس کا پیر اسی حالت میں چھوڑ کر وہ اٹھ گیا تھا۔ اماں جب تک چائے لے آئی تھی۔ یہ لے لڑکے، چائے پی۔ انہوں نے چائے کا کپ اس کے آگے کیا۔ چائے کا کپ لیتے محراب کا فون بجا۔ پاپا کی کال ہے۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اماں یہ کیا حرکت تھی؟ وہ مجھے یہاں اس کمرے تک اپنی باہوں میں اٹھا کر لایا۔ وہ میرا ٹیچر ہے اماں۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہے چل ہٹ، تیرے محرم کے حوالے کیا تھا تجھے۔ انہوں نے سچائی پر سے پردہ اٹھایا تھا۔ اماں بھائی بڑی ماڈرن ہوئی پئی۔ واٹ؟ اماں وہ ٹیچر ہے میرا، سر محراب۔ اس نے بمشکل زبان کو حرکت دی۔ وہ تیرا ٹیچر نہیں، تیرا شوہر ہے، شاہ رخ۔ وہ ہنسی تھی۔ اماں یہ کیا مذاق ہے؟ وہ بہت حیران تھی۔ میرے بچے، وہ تیرا کوئی ٹیچر نہیں ہے، ٹیچر محراب نہیں، تیرا شوہر شاہ رخ ہے۔ انہوں نے اس کے گال کھینچے۔ اماں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی ہے، یہ تجھے پڑھا نہیں رہا، تیری حفاظت کر رہا، اور دیکھ بچا لایا تجھے تیرے دشمنوں سے۔ اماں بس کر جائیں۔ اس کے سر پر لگاتار بم پھٹ رہے تھے۔ السلام علیکم پاپا۔ وعلیکم السلام۔ ہاں بھائی کیا حال ہے میری بہو کے؟ فون پر سے جاندار آواز ابھری۔ بالکل ٹھیک ہے، اس نے سانس کھینچ کر بتایا۔
میری بات تو کرواؤ، فون پر سے ایک خواہش بھی ابھری۔ اوکے۔ وہ کمرے میں آگے سے دیکھتے اماں بیٹی دونوں چپ ہو گئے تھے۔ میرے پاپا، آپ کے پاپا کے دوست، اس نے فون آگے کیا۔ السلام علیکم، اس نے فون لے کر اتنے بات کا آغاز کیا۔ وعلیکم السلام، کیا بات ہے بھائی؟ بہت ہی میٹھی آواز ہے میری بیٹی کی، انہوں نے محبت سے کہا تھا۔ تھینک یو، اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اب یہ بتاؤ کہ اپنی اماں کا گھر یعنی میکہ چھوڑ کر اپنے ابا کے گھر یعنی اپنے سسرال کب آ رہی ہو؟ ان کی بات پہ وہ خاموش ہوگی۔ اپنی اماں سے بات کرواؤ، اس نے فون اماں کو دے دیا۔ تھوڑی دیر کی بات کے بعد انہوں نے فون بند کر کے اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہاں بھی شہزادے، میں رخصت کر رہی ہوں اپنی بیٹی، وہ اس سے مخاطب ہوئی۔ پر مہرماں نے کچھ بولنا چاہا کہ انہوں نے اسے گھور کر چپ کروایا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اس نے فرما برداری ظاہر کی۔ اوئے ہوئے، تیرے وغیرہ فرما بردار تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر کیا وعدہ دیتے ہو مجھے؟ انہوں نے تیور بدلے۔ بے فکر رہیے، آپ کی بیٹی پر آنچ بھی نہیں آئے گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر کب تک جا رہے ہو؟ انہوں نے رخصتی کے حوالے سے پوچھا۔ میں 15 منٹ میں آیا، پھر جاؤں گا۔ آپ نے سارے ڈاکومنٹس کہاں رکھے ہیں؟ وہ اپنی ساس سے مخاطب ہوتا ہوا اپنی بیوی سے مخاطب ہوا۔ میرے ہاسٹل کے کمرے میں، دراز میں۔ اس نے جلدی بتایا، وہ جانتی تھی کہ وہ کس ڈاکومنٹس کی بات کر رہا ہے۔ یہی تو تھے ساری فساد کی جڑ، جس کی بدولت اس پر جان لیوا حملہ ہوا تھا اور آج اس کی رخصتی بھی ہوئی تھی۔ اوکے، وہ چلا گیا۔ اماں اتنی جلدی میری رخصتی؟ اس نے اس کے جاتے فوراً وہی سوال پوچھا جو اس کے سامنے بھی پوچھنا چاہا تھا، مگر اس نے اماں نے چپ کروا دیا۔ اتنی جلدی؟ 2 سال تو اس کے نکاح میں ہے اور بول رہی ہے اتنی جلدی رخصتی؟ ویسے بھی تیری اس نوکری سے میں بہت پریشان ہوں، اب تو جانا تیرا شوہر تو کہ اب میں آپ کے لیے ایک بوجھ بن گئی ہوں۔ اللہ، میرے نا ادھر چوٹ لگی ہوئی ہے انگوٹھے کے اوپر، تو ابھی اس کے اوپر کوئی چیز بھی لگتی ہے تو حشر خراب ہو جاتا ہے میرا۔ اس کی آنکھوں میں نمی واضح ہوئی۔ ہے توبہ، میری بیٹی میرے لیے بوجھ کیوں بنے؟ تیرے سسر کا کہنا ہے کہ 2 دن وہ چھٹی پر ہے، اس لیے مہرماں کو رخصت کرو۔ اس کے بعد انہیں ایک کام ہے، وہ کام نپٹانے کے بعد شاہ رخ اور مہرماں کا ولیمہ دھوم دھام سے کریں گے۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا کر سب کچھ پیار سے سمجھایا۔ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر سارا سکون دل میں اتاری تھی کہ اچانک ایک شکوہ یاد ہے۔ اماں ایک بات بتاؤ۔ ہاں بول۔ یہ جو آپ کا داماد ہے نا، بہت ٹھرکی ہے، اس نے اطمینان سے شکایت کی۔ کیا بک رہی ہے؟ وہ غصہ ہوگی۔ ہاں اماں، یونی کی ساری لڑکیاں ان کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہیں، سر یہ، سر وہ، سر ایسا، سر ویسا، وہ نقل کر کے بتا رہی تھی۔ اس کے اس طرح بتانے پر انہوں نے زوردار کہکا لگایا۔ تو ایسا بولنا کہ تجھے اچھا نہیں لگتا، تجھے جلن ہوتی ہے۔ ہاں تو ہر کسی فری ہو جاتے ہیں، اس نے منہ بنایا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تجھے پسند نہیں کہ تیرے شوہر سے کوئی فری ہو، انہوں نے ایک اور کہکا لگایا۔ ہاں تو میں نے ان سے بنا دیکھے شادی کی اور وہ ہر کسی سے فری، اس نے پھر منہ بنایا تھا۔ چل ٹھیک ہے، میں اس سے کہہ دوں گی اب صرف تجھے فری کیا کرے، وہ مسکرائی تھی۔ توبہ، اتنی بے شرمی والی بات بھی نہیں کرنی ہے آپ نے ان سے، اس نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ نہیں اماں بھائی بڑی ماڈرن، اماں ایڈوانس، اماں کچھ بھی کہہ سکتی ہے۔ تو پھر انہیں یقین ہو گیا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اس کی مرضی کے مطابق کر کے کوئی غلطی نہیں کی، اپنی مرضی کے مطابق کر کے کوئی غلطی نہیں کی، کچھ نہیں۔ اس نے پھر ان کے سینے پر سر رکھ لیا، وہ واپس آ گیا۔ چلے؟ وہ مہرماں سے مخاطب ہوا، اس نے پلکیں جھکا لی۔ اماں آپ کے یہاں اکیلی رہیں گی؟ اسے اپنی اماں کا خیال ہے۔ نہیں، تجھے رخصت کر کے تیرے ماموں کے پاس ہی واپس جا رہی ہوں، اس کی ٹینشن انہوں نے دور کر دی تھی۔ وہ آنسو کے ساتھ رخصت ہوگی، اس کا دل بے چین تھا، جس سے کچھ دن پہلے اپنے منقوع کی شکایت کی، آج وہی اس کا شوہر بنا اس کے برابر میں بیٹھا ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ گھبراتی نہیں۔ آدھے گھنٹے تک ان کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی، وہ مسلسل اپنی انگلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں گھبرا تو نہیں رہی؟ بمشکل اس نے اپنا لہجہ نارمل کیا۔ پھر اتنی خاموش کیا؟ وہی انداز جو اسے سخت ناپسند تھا، خواہ مخواہ کا فری ہونا۔ بی بی تیرے نال تو فری ہو سکتا ہے، کوئی بات کرنے کو ہے ہی نہیں، اس نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ جب تک میں آپ کا ٹیچر تھا تب تک تو آپ کے پاس اپنی پرسنل لائف بھی شیئرنگ کے لیے تھی، اور جب میں آپ کا ہسبینڈ ہوں تو آپ کے پاس کچھ شیئرنگ کے لیے نہیں۔ انٹرسٹنگ، اسی بات سے تو نروس ہو رہی تھی اور اس نے یہی بات چھیڑ دی۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس کی ہچکیوں کی آواز آئی۔ اس نے فوراً اس کی طرف دیکھا تو اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھے، ہاتھ اچھا منہ کدھر رکھ سکتی ہے ویسے تو اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھے رو رہی تھی۔ اس نے فوراً گاڑی روک دی۔ مہرماں کیا ہوا؟ ٹھیک ہے آپ مجھ سے کچھ شیئر نہ کریں، میں ایسے ہی کہہ رہا تھا، وہ گھبرا گیا تھا، وہ اور زیادہ شدت سے رونے لگی۔ مہرماں کیا ہو گیا؟ میری بات سنیں، اس نے اس کے ہاتھ اس کے چہرے پر سے ہٹائے، اس نے نظریں نیچے کی ہوئی تھی مگر آنسو بہہ رہے تھے۔ میری طرف دیکھیں، اس کے ہاتھ نرمی سے دبا کر اس نے کہا۔ اس نے نظریں اس پر جما لی تھی، لیکن اس کی طرف دیکھتے اس کا پورے کا پورا ضبط کھوک دیا۔ اب وہ اس کی سینے سے لگ کر رو رہی تھی، پہلے وہ اسے سکون سے بہلاتا رہا، پھر اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھیرتا رہا۔ اب بتائیں کیوں رو رہی ہیں آپ؟ جب اس کی ہچکیوں میں کمی آئی تو اس نے پوچھا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے کتنا انتظار کیا آپ کا، اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کے الفاظ اس کے دل میں بس سے گئے۔ ہاں ڈھکے چھپے الفاظ میں بتا چکی ہو، لیکن اگر ٹھیک سے بتانا چاہتی ہو تو بتاؤ، میں سننے کے لیے تیار ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کو مذاق سوچ رہا ہے؟ میں یہاں آنسوؤں سے میری شرٹ گیلی کر چکی ہوں، اس نے ابروج کھاتے ہوئے کہا۔ سوری، اس کی گیلی شرٹ دیکھ کر وہ شرمندہ سی ہو گئی۔
सॉरी से काम नहीं चलेगा, मेरी शर्ट आप ही धोएंगी, इसने सख्ती से कहा था। जी ठीक है। इसने नज़रें झुकाकर अपनी सज़ा कबूल कर ली। मजाक कर रहा था यार, खैर तुमने बताया नहीं कि मेरा कितना इंतज़ार किया। इसने दोबारा इसे खुद से लगा लिया। पूरी क्लास के सामने जो गज़ल सुनाई थी वो आपके ही नाम थी, इसने जैसे याद करवाया। मतलब कि मेरी धड़कनों के हसार में इजहार मोहब्बत नहीं करोगी, इसने कुछ सोचते हुए कहा, इसकी ख्वाहिश पर ब्लश करके। अरे वाह, आप तो हमसे शर्माती भी हैं, वरना शुरू दिन से काट खाने को दौड़ रही थी। इन दोनों के बीच वो रिश्ता कायम था जो सब में मजबूत है, और फिर अल्लाह से एक दूसरे के लिए मोहब्बत वो दोनों कबूल कर चुके थे, इसलिए आज दोनों में फ़ासला कम था। अब ऐसा भी नहीं है। इसने इसकी गीली शर्ट पर हाथ फेरा। फिर कैसे? इसने मुस्कुराते हुए पूछा। ऐसा है कि मैं आपको बता दूं कि इस वक्त आप मेरे उस्ताद थे, और उस्ताद इतना फ्रैंक हो मुझे नहीं पसंद। और एक और बात, अब आप मेरे शौहर हैं, अब अगर किसी से फ्रैंक हुए ना तो जान से मार डालूंगी, वो गुस्से से कह रही थी। उफ़, गुस्सा भी आता है। इसके माथे पर अपने लब रखे। सब तुम्हारी हिफाजत के लिए था। इसने इसके अंदर तक सुकून भर दिया। वो कुछ लम्हों के लिए साथ तो घर चले। इसने इसे खुद से अलहदा किया और गाड़ी घर की तरफ रवाना कर दी। आहो बाकी तो रोमांटिक सीन अपना घर जाके कर लेना, तुझे गड्डी भी शुरू हो गए हो, हाले पहली बारी मिले हो। अस्सलाम वालेकुम। वो घर में दाखिल हुई तो सुसर साहब पहले से सामने मौजूद थे, जिन्हें देखकर इसने अदब से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम भाई, तुमने तो अपने बाप की याद दिला दी। इन्होंने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ रखा। अपने बाप का जिक्र सुनते इसकी आंखों में आंसू भरा। अरे बेटा, तुम्हें रुलाने के लिए नहीं कहा था। इन्होंने इसे प्यार से अपने साथ लगाया। बहुत ज़्यादा ही आंसू है इनके पास। इसने गाड़ी वाले वाक़या याद किया। वो रो पड़ी थी। शाहरुख, मुंह बंद रखो अपना, इन्होंने इसे डांट दिया। जाओ जाकर मेरी बच्ची के लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो, इन्होंने इसे अपना हुक्म भी दे दिया। जाता हूँ, वोट किया था, लेकिन महरमा से नज़रें मिलाकर कान पकड़ लिए, जिस पर वो मुस्कुरा दी। अब रोना बंद करो मेरे बच्चे, और मैं भी तुम्हारे बाप जैसा ही, बल्कि जैसा क्या हूँ। मुझे डैड, पापा, अब्बू, बाबा जो बुलाना चाहो ज़रूर बुलाना। इन्होंने इसके आंसू साफ़ किए थे। जी पापा, इसने मुस्कुराते हुए कहा। अरे वाह, शाहरुख भी मुझे पापा बुलाता है। वो खुशी से चहक के थे। यहाँ और कौन कौन है? वो शाहरुख की फैमिली से नावाकिफ़ थी। कोई और देख रहा है? वो मजाकिया बोले। वो हंसती। तभी शाहरुख लवाजमात से भरी ट्रे ले आया था। मेरा मतलब था कि मेरे ससुराल में कौन कौन है। फ़िलहाल तो सिर्फ तुम्हारा निकम्मा नालायक शौहर है, इसके अलावा हम तो आजकल सरहद पर हैं, और तुम्हारी नंद शादीशुदा, 2 बच्चों की अम्मा और अपने ससुराल में। और मेरी सास, वो अल्लाह जी के पास है। इनकी आंखों में नमी झलकी। सॉरी पापा, वो शर्मिंदा सी होगी। खैर चलो, तुम ये खाओ पियो, हम तो चले। वो उठ खड़े हुए। ध्यान रखना मेरी बेटी का। अपने बेटे के गले लगकर इन्होंने हुक्म दिया। मेरी बहन तो ना बनाए, इसने शरारत से कहा। बेशरम, वो इसके सर पर चप्पत लगाते हुए चले गए। वो अभी तक ऐसे बैठी थी। क्या आपने रोज़ा रखा है? वो इससे मुखातिब हुआ। नहीं तो, इसने फ़ौरन कहा था। तो फिर क्या मेरे हाथ से खाना है? इसने शरारत से कहा। जी नहीं। इसने मुँह बनाकर ट्रे में से कुछ चीज़ें उठा ली। इसके अंदाज़ पर मुस्कुरा गया। कुछ याद आने पर इसके पास से चला गया। आपकी ट्रॉफ़ी। बाजी में से जो ट्रॉफ़ी मिली थी, वो ट्रॉफ़ी इसने इसके सामने रख दी। इसे याद है कि जैसे हमला हुआ था, इसके हाथ से 4 ही चीज़ें गिर गई थी। टूट भी गई थी, लेकिन अब ठीक है, इसने मुस्कुराते हुए बताया। मैं इसे कहाँ रखूँ? बमुश्किल इसने पूछा। वैसे तो ये घर आपके घर से छोटा है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं कि आप एक ट्रॉफ़ी भी नहीं रख सकती। इसके सवाल पर इसका दिल किया कि कहका बुलंद कर दे। मेरे घर में मेरी सारी ट्रॉफ़ीज़ एक कमरे की टेबल पर रहती हैं, तो आपके घर में कहाँ रखूँ? वो पहली वाली महरमा बन गई थी नकचिड़ी सी। कहीं भी रख दे, आपका ही घर है, जैसे मर्ज़ी सेट कर दे। इसे ही महरमा पसंद थी, नकचिड़ी सी। ओके, इसने सामने की मेज़ पर रख दी। आपको वो डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे? इसने चाय ख़त्म कर ली। जी मिल गए थे, इसने इत्मीनान से बताया। लेकिन सर, आपको कैसे पता कि मेरा कमरा कहाँ था? इसने जल्दी से पूछा। मैडम, मैं काफ़ी बार आपकी गैर मौजूदगी में वहाँ आ चुका हूँ, इसने मुस्कुराते हुए बताया था। और सर, फिर आपने इन डॉक्यूमेंट्स का क्या किया? इसने दूसरा सवाल किया। मैडम, जो आपने इन डॉक्यूमेंट्स का करना था, मैंने भी वही किया, इसने इत्मीनान से जवाब दिया। आप मुझे मैडम क्यों बुला रहे हैं? वो 2 बार इसे मैडम बोल चुका था। आप भी तो मुझे सर ही बोल रही हैं, जबकि आप जानती हैं कि मैं कौन हूँ, इसने मुस्कुराते हुए कहा। आपका नाम भी तो काफ़ी बड़ा है, इसने आंखें घुमाते हुए कहा। आपका भी बड़ा है, जवाब हाजिर था वो भी बराबरी का। वो खामोशी। एक काम करें, आप मुझे शाह बुला लीजिए और मैं आपको महर, इसने खुद ही हल बता दिया। चलो, यह मसला तो हल हो गया, कोई गल चित्रो चितरी होए बगैर भी कर लो। आपसे एक दरख्वास्त है, इसने उंगलियां आपस में मिलाई। जी कहें, इसने मोहब्बत से कहा। आप यूनी में किसी को बताइएगा नहीं हमारे बारे में, इसने झिझकते हुए कहा था। हमारे बारे में क्या? वो सुकून से अनजान बन गया। यही कि मैं आपके निकाह में और मेरी रुखसती भी हो गई। वो यही तो सुनना चाहता था। और आपकी दोस्त शाइस्ता, वो इसकी बेस्ट फ्रेंड थी और वो ये बात जानता था। इस खटिया इंसान को अभी भी मेरी दोस्त की पड़ी है, मतलब दूसरी लड़की की ठरकी कहीं का, सुधरेगा थोड़ी। इसने दिल ही दिल में ज़ब्त किया। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसे सब शेयर करती हूँ, इसे मैं खुद ही बता दूँगी। बमुश्किल इसने खुद को नॉर्मल किया। ओके, वो ज़ेरे लब मुस्कुराया था। ओए होए भाई शाहरुख, कुछ पेड़ा चुपड़ा ना खा ले तू।
مغرب کے بعد وہ دوسرے کمرے میں لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا اور اس نے اپنی دوست کو کال میں لا لی تھی۔ مہرما تم ٹھیک ہو؟ ہمیں پتہ چلا کہ تم پر یونی کے باہر حملہ ہوا ہے، شائستہ کی فکر مند آواز سنائی دی۔ ہاں یار الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے تشکر سے بتایا۔ کیوں میں ٹھیک نہیں ہوں؟ لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں، تجھ سے ناراض ہوں، شائستہ کا خفقی لہجہ جھلکا تھا۔ کیوں؟ اس نے جلدی پوچھا۔ یہ سر محراب کا کیا سین ہے؟ انہوں نے تیری حفاظت کی، یونی میں تو پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں بن رہی ہیں۔ پھر پرنسپل نے بتایا کہ سر محراب آرمی آفیسر شاہ رخ ہیں جو مہرما کے شوہر ہیں۔ جیسے اس نے بات سنی ایسے لگا کہ دل ابھی بند ہو جائے گا۔ پرنسپل نے کہا، یا اللہ کیا سوچ رہے ہوں گے پرنسپل میرے بارے میں؟ وہ سخت پریشان ہو گئی۔ کی سوچ رہا انہیں پہلے پتا کہ تو وہ حق حلال دی بیوی ہے، تو پرنسپل نے کی سوچ سکتا؟ تو سیدھا سیدھا کچھ بتائے گی؟ شائستہ پھٹ پڑی تھی۔ ہاں یار ماما نے 2 سال پہلے میرا نکاح کر دیا تھا کسی شاہ رخ نام کے بندے سے، لیکن یقین جان میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، اور آج ماما نے مجھے بتایا کہ سر محراب ہی شاہ رخ ہیں۔ اور تجھے پتہ ہے؟ وہ ٹھہری تھی۔ کیا؟ شائستہ سے تجسس برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میری آج رخصتی بھی ہوگی، میں سر محراب کے گھر پہ ہوں۔ اس نے بات مکمل کی۔ اب تو سر محراب بولنا چھوڑ دے، اس نے شائستہ نے تنگ کیا تھا۔ چپ کر، فری مت ہو، اس نے ڈانٹ دیا۔ ایک تو اتنے ہینڈسم، ڈیشنگ، ہاٹ، بس پوچھ رہے تھے تیرا، اس نے ناگواری سے بتایا تھا۔ اور تو جل رہی ہے، شائستہ نے کہکا لگایا۔ میں اور ان سے اور تم سے جلوں گی؟ وہ استضائیہ ہنسی۔ اوہ ہو، اس نے ہوٹنگ کی تھی۔ شاہ رخ، اس نے چل کر ان کی جگہ اس کا نام لیا، تبھی وہ کمرے میں آئے، اس کے منہ سے اپنا نام سن چکا تھا۔ میں بعد میں بات کرتی ہوں، اللہ حافظ، اس نے اٹکتے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا۔ آپ کریں بات، لیکن یوں اپنے شوہر کا نام کسی کے سامنے نہیں لیتے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور میز پر سے فائل اٹھا کر چلا گیا۔ وہ جل بھن اٹھی تھی۔ اوہ ہوئے، فیر کی پردے بھی شرعی پردے جو بیٹھ کے شوہر کا نام لوے۔ آپ یہیں سوچیں، مجھے تھوڑا کام ہے، لائٹس آن رکھوں گا۔ اوکے، وہ مان کی تھی۔ وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا، مگر اس کا موبائل اس کے کمرے میں رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد موبائل بجا، وہ دوسرے کمرے کی طرف بڑھی تو کمرہ لاک تھا، اس لیے مہرما نے اٹھا لیا۔ تم نے رخصتی کروا لی؟ اچھا نہیں کیا تم نے میرے ساتھ؟ فون پر ہی جیسے آواز ابھری، اس کے اندر زہر اتر گیا۔ نمبر دیکھا تو اس پر وردہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے لائن کاٹ دی۔ واپس کمرے میں آ کر وہ خوب ہچکیوں سے روئی۔ یہ ہے ہی ایسے، روتے روتے اسے کوستی جا رہی تھی، روتے روتے وہ نیند کی قیدی بن گئی تھی۔ اوہ ہوئے، ان کی تو فون آ گیا۔ صبح ہی صبح اس کی پھولوں کی تیز عطر سے آنکھ کھلی، وہ اٹھ کر بیٹھی تو اس کے چاروں طرف بے تحاشا پھول ہی پھول تھے۔ وہ نیچے اتری تو کمرے سے باہر نکلی۔ باہر کا ماحول بھی ایسا ہی تھا، لیکن کٹار بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آواز کے پیچھے پیچھے چلنے لگی اور آواز تک پہنچ گئی۔ وہ سامنے سر چکا ہے، گٹار بجا رہا تھا، اسے محسوس کرتے ہوئے اس نے سر اٹھایا، مسکرا کر گٹار سائڈ پر رکھا اور اس کی طرف بڑھا اور گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ جس طرح 2 سال تم نے میرے انتظار میں گزارے، ویسے یہ 2 سال میں نے تمہارے خواب و خیالوں میں گزارے۔ جس طرح تم تڑپی ہو، اسی طرح میری حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ مجھے تم سے بے حد محبت ہے مہرما۔ تو پھر وردہ کون ہے؟ اس کے اظہار کس نے دھجیاں اڑا دی۔ وردہ؟ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ہاں وردہ، آپ ہیں ہی ایسے، میں ہی پاگل ہوں جس نے بنا دیکھے آپ سے محبت کی۔ وہ اس کا دل توڑتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، وہ ابھی تک سوچ میں پڑا ہوا تھا۔ اوہ ہوئے، 2 دن گزر گئے تھے، دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس کے سسر بھی واپس آ گئے تھے، انہیں دیکھ کر وہ خوش ہو گئی تھی۔ اب تو آپ نہیں جائیں گے نا؟ اس نے پیار سے پوچھا تھا۔ جب تک کام نہیں آ جاتا تب تک نہیں، انہوں نے بھی پیار سے جواب دیا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس اتوار کو تم دونوں کا ولیمہ کروا دوں، کیا کہتے تم دونوں؟ وہ دونوں سے مخاطب ہوئے۔ اپنی بہو سے پوچھ لیں۔ آج اس کے لہجے میں کڑواہٹ تھی جو مہرما کو شدت سے محسوس ہوئی۔ جیسا آپ چاہیں پاپا، اس نے احترام سے جواب دیا۔ تو پھر یہی اتوار ٹھیک ہے، تم پھر وردہ کو کال ملاؤ۔ وہ شاہ رخ سے مخاطب ہوئے۔ وردہ؟ وہ چونکی۔ ہاں بیٹا، تمہاری نند وردہ، میری بیٹی اور شاہ رخ کی بہن۔ انہوں نے جس سکون سے جواب دیا، اس کا سکون برباد ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً شاہ رخ کی طرف دیکھا، مگر اس نے نظریں پھیر لی۔ جی پاپا، کرتا ہوں اسے فون، وہ اٹھ کر چلا گیا۔ ہائے اللہ، میں نے تو کیا سوچ لیا تھا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ بی بی بھین دی شک کر لیا دی تو رپیٹر منہ تیرے تھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ اسے پریشان دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے بات چھپا لی۔ میں تو آرام کروں گا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب چلے گئے۔ اف، یہ کیا کر دیا میں نے؟ وہ اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ 2 دن سے وہ اسی کمرے میں رہ رہی تھی، لیکن وہ دوسرے کمرے میں ہوتا تھا۔ مجھے ان سے سوری کر لینا چاہیے، انہیں منا لینا چاہیے۔ وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھی، آج دروازہ لاک نہیں تھا۔ ہے کاش اس دن بھی دروازہ لاک نہ ہوتا، دل میں ایک خواہش رہ گئی۔ سنیں، اس نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ کہو۔ وہ سامنے کی طرف PC میں مصروف تھا، اس کی آواز پر بھی مصروف رہا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے بہت ساری ہمت جمع کی لیکن وہ ٹھیک سے سن نہیں رہا تھا۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ مصروف ہی رہا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی اس کے پاس سے جھٹ سے PC بند کر دیا۔ میری بات سن لے، اس نے تل ملا کر کہا۔ سناؤ، اس نے سکون سے اس کا ہی روپ دیکھا۔ آئی ایم سوری، میں نے بہت غلط سوچا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ ایسے نہیں، کان پکڑو پھر سوری کو، اس نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ جی؟ وہ حیران ہو گئے۔ ہاں، تمہارا استاد بھی رہ چکا، اور استاد ایسی سزا ضرور دیتے۔
اس نے اپنی مسکراہٹ چھپا لی تھی. سوری. اس نے کان پکڑ لیے تھے. وہ چیئر پر سے اٹھا اور اس کے ہاتھ کان پر سے ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں لے لیے. اگر تم میری بہن کے سوا کسی اور پر شک کرتی ہو تو تمہارے شک کرنے پر میں بے حد خوش ہوتا، کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمہیں مجھ سے بے پناہ محبت ہے، کیونکہ محبت میں کوئی تیسرا برداشت نہیں کیا جاتا، اور ویسے بھی عورت کی خصلت میں شامل ہے کہ وہ سوت کے نام پر بھی کسی کو برداشت نہیں کر سکتی. لیکن خیر، میں نے تمہیں معاف کیا. اس نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر رکھا. حصار تیری دھڑکنوں کا مجھے سنبھالے رکھتا ہے، حصار تیری دھڑکنوں کا مجھے تیرا بنائے رکھتا ہے. میں سچ کہوں تو سچ ہے یہ، میری دھڑکنوں میں بسا ہے تو. میں بولنا چاہوں تو اظہار ہے یہ، میری سانسوں میں رچا ہے تو. میں سوچنا چاہوں تو خیال ہے یہ، میری زندگی کا سہارا ہے تو. حصار تیری دھڑکنوں کا مجھے سنبھالے رکھتا ہے، حصار تیری دھڑکنوں کا مجھے تیرا بنائے رکھتا ہے. ختم شد. جی تو گائز، ہمارا یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آپ کو ناول؟ مجھے تو اچھا لگا. تو اچھا تھا، آپ کو کیسا لگا بتائیے گا ضرور. ابھی ہم چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف، دین ویڈیو اینڈ کریں گے. سیدہ علیزہ بلال، نائس، کمال، مگر پوری اسٹارٹ. اچھا ہے. ویسے مجھے لگتا ہے کہ جو کافی یہ پلا رہا ہے، یہ کافی کچھ نہیں کچھ زیادہ ہی پوری اسٹار ہے. میرے بھی کچھ ایسا دیکھا ہے، ایسے تھا تو کچھ ایسا ہی. لانتی اسٹوڈنٹ ٹیچر بھی نہیں چھوڑا. نہ جی، ٹیچر نہیں چھوڑا، ٹیچر سے دل آیا پیا سی. مجھے لگتا ہے وفا جس سے امپریس ہے وہ دائرے میں نکلے گا. یہ تو آپ کو ناول پڑھنے کے بعد پتہ لگے گا. لیزا، تھینک یو ویری مچ لیزا فار یور لولی کمنٹ. وسیم خان، نائس، تھینک یو وسیم خان. سیدہ علیزہ بلال، زبردست ایپیسوڈ یار. بیچاری وفا کے ساتھ غلط ہوا. مجھے لگتا ہے کہ جب اس کی ماں مری تھی تو یہ بھی اس ٹائم بہت چھوٹی تھی، اور اس وجہ سے اس کی شخصیت ایسی ہے. غلط کر رہا ہے یہ وفا کے ساتھ. دونوں نے ہی ریونج کے لیے شادی کی. پلیز آج اینڈ کر دیں. اینڈ تو ہو گیا وہ ناول. تھینک یو ویری مچ علیزہ فار یور لولی کمنٹ. سیدہ علیزہ بلال، اسٹرینج اسٹارٹ، سب گول مال ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں بہنوں کی سٹوری ہے، پاسٹ والی بھی ہے پریزنٹ والی بھی. پتہ نہیں، میں تو بہت پہلے وہ ناول پڑھا تھا اور اب تو جین سے نکل گیا ہوا ہے، اور مجھے تب پسند نہیں آیا تھا اتنا. تھینک یو علیزہ. ولید ملک، نائس ناول، پلیز نیکسٹ ایپی جلدی دے دیے جناب نیکسٹ ایپیسوڈ. تھینک یو ولید ملک. مائی خان، آپ کی باتوں سے زیادہ مزہ آتا ہے. تھینک یو ویری مچ مائی خان. سیدہ علیزہ بلال، نائس ایپیسوڈ یار. یہ بڑی عجیب لڑکی ہے جو سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اس کے ساتھ اتنا غلط کری ہے کہ اس کی پہلی چیز اس سے ملنا ہی نہیں چاہیے تھا. اور شمس بھی کوئی لانتی ہے. بے شک وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن کسی کی بیٹی پر ہاتھ اٹھانا بہت غلط حرکت ہے. لانتی انسان. صحیح کہا آپ نے. تھینک یو ویری مچ علیزہ. سیدہ علیزہ بلال، نائس ایپیسوڈ. نمونے بھائی ہیں شمس کے. یار شمس مجھے زہر لگ رہا ہے، انسانوں والے طریقے سے بات ہی نہیں کرتا. بس جدو بندے چ انسانیت دی کمی ہوئے تو پھر کدھا گل کرے گا. تھینک یو علیزہ. فلزا خان، آئی ایم فرسٹ. تھینک یو. اچھا جی، آپ فرسٹ ہیں آج. فلزا. طیبہ اشرف، آئی ایم سیکنڈ. زبردست ناول آپ کی. تھینک یو ویری مچ طیبہ. لیوی سلون، بہت اچھی ایپی تھی، کمال. تھینک یو ویری مچ لیوی سلون. آیت انصاری، زبردست ناول تھا. تھینک یو آیت. عامرہ تو فعل، مزے کا ناول تھا، اینڈ بھی اچھا ہوا. دارم اچھا بندہ تھا، اس نے وفا کو بہت اچھے سے ہینڈل کیا. حالانکہ شروع میں وہ بھی وفا کی طرح ہی کھسکا ہوا تھا کھسکا ہوا تھا واقعی سے. نیلم کے ساتھ برا ہوا، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے، برے کا برا انجام. پریا نے غلط کیا، لیکن چلو محبت نبھائی بھی اس نے. لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی، جیسے ہی قلب ٹھیک ہوا یا پریا کا ایٹیٹیوڈ ایک دم بدل گیا، جیسے سچویشن جیسی تھی ویسے کبھی ہوئی ہی نہ ہو. قلب لوگ اچھے لوگ تھے جنہوں نے بیٹے کا خون معاف کر دیا، اور قلب کے بابا نے جیسے سمجھایا پریا کے حوالے سے. ٹو گڈ یار. چلیں، لمبا ریویو ہو گیا. نہیں اتنا لمبا تو نہیں ہوا، صحیح کیا. آخر پہ آف بھی کرنا ہے نا، اتنی لمبی چھٹی کا پے آف بھی کرنا بنتا تو ہے آپ کا پے آف. تھینک یو ویری مچ عامرہ تو فیل فار یور لولی کمنٹ. محمد اویس، الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. بزی تھا کل، ماما کو 40 days کمپلیٹ ہو جائیں گے. کل گاؤں جانا ہے، محفل کروانی ہے، 2-3 ڈے بزی رہوں گا. صحیح. اللہ پاک آپ کی مدر کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات بلند کریں. تھینک یو محمد اویس. دعا فاطمہ، زبردست. تھینک یو دعا فاطمہ. افشا، لاسٹ ایپیسوڈ بھی زبردست تھی. امید ہے نیکسٹ ناول بھی اچھا ہوگا. انشاءاللہ جی، انشاءاللہ نیکسٹ بھی اچھا ہی آئے گا. تھینک یو ویری مچ افشا. سیدہ علیزہ بلال، نائس ایپیسوڈ. صحیح کہا آپ نے کہ مجھے بھی مومو بہت زہر لگتی ہے. جب بھی مومو کا سین آتا ہے میرا دل کرتا کٹ کر دوں کر دیں آپ بھی کٹ.
میں تو مجبور تھی، آپ تو مجبور نہیں ہیں۔ تھینک یو ویری مچ علیزہ چودھری جٹ، یہ ناول بہت اچھا تھا، تھینک یو ویری مچ چودھری جٹ۔ جی تو گائز کامنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا، کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔